السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اور ہم آج ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو گینگسٹر بیس ہے، اور اس کا نام ہے گینگسٹر۔ یہ لبیبہ خان کا ناول ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گینگسٹر بیس ناول پڑھا ہے جس کا نام ہے ڈارک ورلڈ، جو عالیہ حسین کا ناول تھا، جو کافی اچھا تھا۔ اور یہ اب نیو ناول ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ریکویسٹنگ ناول ہے جو عمر ملک نے ریکویسٹ کیا تھا، تو اب اس کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ پارٹ 1 آج ہم نے ریڈ کرنا ہے، چلو سٹارٹ لیتے ہیں۔ گینگسٹر از قلم لبیبہ خان۔ آس پاس ملگجہ سا اندھیرا تھا، کوئی ذی رو نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ گلی تھی، اس کے آخر پر بنا بنگلہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ یہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، یہاں کبھی کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہاں کی خاموشی ایک وجود میں کب کبھی تاریک کر دیتی تھی، دن کے اجالے میں بھی، بلکہ ہر کوئی اس سے دور رہتا تھا۔ یہ دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، اندھیرے میں اسے کئی قدر خوفناک اندر کا منظر اونگ چھیننے کے لیے کافی تھا۔ وہاں ایک شخص کو ایسی حالت میں اس دنیا سے مٹایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کا دل بند ہو جائے، مگر سامنے کھڑے چوڑی جسامت کا شخص، سیاہ گہری چمکتی کالی آنکھیں جو کسی کا بھی سحرا کرنے کا ہنر رکھتی تھی، اوپر اس سے ٹپکتی وحشت، اس مردہ وجود پر لہو ٹپکاتی نظریں گاڑے اسے دیکھ ایسے لگتا تھا وہ اس شخص کو زندہ کر کے دوبارہ آنکھوں سے مارنے کا خواہش مند ہو۔ اگر کوئی اس وقت ان آنکھوں میں جھانک لیتا تو لازمی خوف سے تھر تھر کانپتا۔ اس وجود کا خون پورا آس پاس کی زمین کا حصہ تر کیے ہوئے تھا۔ ایگل، ہمیں نکلنا ہے۔ سامنے ایک جوان کھڑا لڑکا اسے پکارتا ہے، جس سے وہ اپنی خون چھلکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ کل کی ڈیل کا کیا موسیٰ؟ اس کے برابر کھڑا لمبے قد کا خوبرو نوجوان سوال کرتا ہے۔ کل ڈیل وہی ہوگی، اور خبر پکی ہے، کل رات دیر سے ہی ہوگی۔ ایک زنانہ آواز اس کمرے میں گونجی تھی، جو ایگل کی لیفٹ سائڈ پر کھڑی تھی۔ ہاں مگر ایگل، ہم یہ کام کر سکتے۔ تم آؤ۔ تم نہیں آؤ۔ اس لڑکی کے برابر کھڑا لڑکا ایگل سے مخاطب ہوتا ہے۔ ان سب کی آواز سرد تھی اور آنکھیں بھی، مگر سب سے زیادہ سامنے کھڑا شخص اپنے وجود سے کسی کو بھی خوف میں ڈال دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کا نام ایگل تھا ہی نہیں، اس کی نگاہ بھی عقاب جیسی تھی، تیز، اور اپنے شکار پر جاتے ہی اسے نوچ ڈالنے کی۔ ہاں مگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ایگل، وہ لڑکی سب کو دیکھ کر ایگل سے کہتی ہے، تو وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاروں بھی اس کے پیچھے باہر نکلتے ہیں۔ وہ سنسان گلی سے الگ الگ راستوں میں الگ الگ ہو کر گم ہو جاتے ہیں۔ عروش، عروش، کہاں ہو عروش کی والدہ اسے آوازیں دیتی کمرے میں داخل ہوتی ہیں، جہاں وہ بستر پہ دبکی خوابوں کے سفر میں گم تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ہلاتی ہیں۔ کیا ہے امی، سونے دیں۔ وہ رضائی سے منہ نکال کے کہتی، واپس سر تک تان کر گر پڑتی ہے۔ عروش، مہوش نے آنا ہے، تم نے کہا تھا بازار جانا ہے، اب اٹھو۔ وہ اس کے منہ سے رضائی ہٹاتی اسے یاد دہانی کراتی ہے۔ ہاں یاد آیا، اچھا آپ چائے بنا دیں، میں چینج کر لوں۔ وہ ہڑبڑی میں اٹھتی ان سے کہتی واش روم میں گھس جاتی ہے۔ اچھا میں چائے بنا رہی ہوں، تمہارا فون بھی بج چکا، دیکھ لینا۔ اچھا امی، جلدی سے بنائیں۔ وہ اندر سے ہی ہانک لگاتی ہے۔ اچھا اچھا، وہ کہتی پھر نکلتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں ان کی بیٹی ان کی طرح چائے کی دیوانی ہے، مگر چاکلیٹ کی تو عاشق ہے۔ وہ واش روم سے بلیک تنگ ٹراؤزر، شارٹ فراک، بلیک کلر کا پہنے، کالے لمبے بال کھلے چھوڑے باہر نکلتی ہے۔ تیکھی ناک، درمیانی آنکھیں، سرخ گال، گوڑا رنگ، گلابی ہونٹ، اور ان کو دلکش بناتا دل۔ سلم سمارٹ عروش، 20 سال کی، ماں باپ کی لاڈلی، بھائی سے لڑنے جھگڑنے محبت کرنے والی، بولتی تو بہت بولتی، خاموش رہتی تو پریشان کر دیتی، معصومیت میں بھی 10 ہاتھ آگے ہو، شرارتیں بچکانہ حرکتوں میں بھی، مگر سنجیدگی بھی اس پر بہت جچتی تھی۔ وہ بس کلوز لوگوں سے شرارتیں کرتی تھی، اور ہاں مگر لاڈ ماں سے باقی سب سے سنجیدہ۔ ماں ہی اس کی قریبی دوست تھی۔
اف اتنا ٹائم ہو گیا. وہ جلدی سے چائے کا سپ لیتی موبائل کان سے لگاتی ہے. ہاں مہوش آپ ہی ریڈی ہو تو چلیں. کہاں تھی تم؟ ہاں ہم ریڈی ہیں، راستے میں ہیں، پہنچ رہے ہیں، جلدی سے باہر نکلو. اسپیکر سے ایک پیاری سی آواز گونجی تھی. اس کے والد کے 4 بھائی تھے. ان میں سے بڑے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی جس کی شاپنگ کے سلسلے میں یہ لوگ جا رہے تھے. ہاں میں ریڈی ہو رہی ہوں، آپ بھی جلدی کریں. اللہ حافظ، ملاقات ہوتی. جلدی سے کہتی فون رکھتی ہے. چائے ختم ہو چکی تھی تو وہ اپنا برقع اٹھاتی پہنتی ہے اور حجاب لے کر اسے کرتی نقاب کی پنز سیٹ کرتی نیچے ہی رکھتی ہے کہ جیسے آئیں اوپر کر دے گی. امی وہ آ رہی ہیں، ابھی پریشان نہیں ہونا، جلدی آؤں گی. کوئی جلدی نہیں آنا اس نے، دیکھنا اسے آنے نہیں دیں گے. اس کا بھائی پیچھے سے آتا چرا کر کہتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا میں کال کر دوں گی. اچھا امی. وہ اسے گھوڑی سے نوازتی اپنی والدہ سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، بتا دینا، پیسے رکھ لے تھے، ایسا نہ ہو کل کچھ نہ ہونا. کھڑی ہو پھر. ہاں رکھ لیے. نہیں نہیں اب لے لوں گی. وہ بیگ چیک کرتی جواب دیتی ہے. وہ باہر سے آواز سنتی انہیں اللہ حافظ کرتی نقاب اوپر کرتی ہوئے باہر نکلتی ہے جہاں وہ سب اس کا کار میں ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ پیچھے کا ڈور اوپن کرتی بیٹھتی ہے. السلام علیکم چاچو اور ان کے بچوں. وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی ہے جس کا سب گرم جوشی سے جواب دیتے ہیں. ان سب کزن میں چھوٹی کزن اس ایج کی یہی تھی اور ہر کسی کی لاڈلی. اس کے چاچو انہیں مال کے باہر اتار کر لینے آنے کا ٹائم پوچھتے نکل جاتے ہیں. انہوں نے بازار سے شاپنگ کر لی تھی اور وہ کمپلیٹ تھی. اب کچھ چیزیں انہوں نے لینی تھی جہاں سے جس کے سلسلے میں آئے تھے تو وہ تینوں اندر کی جانب بڑھتی ہیں. وہ دونوں چادر میں تھیں اور عروج بڑکے میں. وہ تینوں شاپنگ کر کے اوپری فلور جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوتی ہیں. کزن ہمنا کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور عروج نے حجاب لینے تھے اور 1-2 چیزیں جس کے لیے وہ دوسری کزن مہوش کو ساتھ لیتی لفٹ میں آتی ہے جہاں ایک آدمی لمبا چوڑا سا بلیک ہوڈی پہنے کھڑا تھا. وہ ساتھ ایک طرف ایک خوبصورت نوجوان لڑکی. وہ دونوں اندر داخل ہوتی مطلوبہ فلور کے لیے بٹن پریس کرتی ہیں. عروج ڈڈ یو سی دس؟ مہوش فون کی سکرین سامنے کرتی کال کل رات والے مردہ وجود کی تصویر دکھاتی ہے. یار کون ہے یہ جلاد؟ ایسے بھی کوئی مارتا ہے اتنی صفاقی سے؟ وہ نیچے کی کومنٹ بھی ساتھ دکھاتی ہے جہاں جلاد وحشی درندے جیسے الفاظ جیسے لفظ استعمال میں لائے گئے تھے. جلاد ہیں یہ تو. کیوں عروج؟ مہوش تصویر دیکھتی عروشی کو بولی جاتی ہے. مے بی بٹ آئی ڈونٹ نو. آپ کہہ رہی ہیں جلاد ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں سب انہیں جلاد سمجھے. وہ کیا ہیں کیا نہیں یہ وہ جانتے ہیں. لوگ وہ جانتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اتنے سے وقت میں وہ اپنا خوف لوگوں میں ایسے ڈال چکے ہیں کہ اب ہر کوئی انہیں یہی کہتا ہے کہ ہم جانتے جب کہ آج کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتے. یہ خاصیت ہے ان کی. وہ اپنے بارے میں جتنا بتانا چاہتے اتنا سب جانتے. کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا. وہ اپنے جواب سے ان نظروں کو متاثر کرتی اور مہوش کو ناسمجھی میں ڈالتی ہے. واٹ یو مین؟ عروج کو ناسمجھی سے پوچھتی ہے. وہ اپنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت کی انتہا دکھانا چاہتے ہیں. آپ نہیں سمجھیں گی، چھوڑیں اور چلیں گھورنا بند کریں. وہ کہتی باہر نکلتی ہے جہاں وہ بھی ناسمجھی سے سر ہلاتی اس کے پیچھے نکلتی ہے اور پیچھے ہوڈی میں چھپا ایگل اسے جاتے دیکھتا ہے. وہ آنکھیں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں. جب عروشی نے بٹن پریس کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تب اس کے ایک نظر ایگل کو دیکھا تھا. گریسفل وومن. وہ زیر لب بڑبڑاتا ہے. کچھ کہا ایگل؟ پاس کھڑی میسا اس کا بڑبڑانا سنتی ہے مگر کیا کہا وہ نہیں تو اس سے سوال کرتی ہے. نہیں. وہ ایک لفظی جواب سرد آواز میں دیتا ہے. وہ اپنے خول میں دوبارہ آ چکا تھا. وہ تینوں شاپنگ کرتی گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں. کل چونکہ مہندی کا فنکشن تھا تو وہ عروج کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. ویسے بھی اس کی چیزیں وہیں تھیں تو وہ بھی اپنی والدہ کو بتا کر ان کے ساتھ نکلتی ہے. وہ پانچوں کل والی جگہ موجود تھے. اس خاموشی سے وحشت ٹپک رہی تھی. سامنے میز کی سربراہی کرسی پر ایگل، اس کے لیفٹ سائیڈ میسا اور جبران اور رائٹ سائیڈ موسیٰ اور احان اور باقی 4 افراد موجود تھے. سارے سوٹڈ بوٹڈ تھے. وہ ہر غیر قانونی کام کے رابطے ان چاروں سے تھے اور یہ ایگل کی مٹھی میں تمام مافیا ایگل کی سے نسبت رکھتا تھا.
وہ چاروں ایگل کے مقبری کرتے پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے انجام سے خوفزدہ تھے، کیونکہ اب تک ایگل نے زبان سے اتنے لفظ ادا نہیں کیے تھے جتنے زندگی میں قتل کیے تھے۔ معافی لفظ سے جان پہچان دور دور تک نہیں تھی۔ وہ پانچوں ہی سر پھرے تھے۔ میسا اور جبران دونوں لیگلی نکاح میں تھے، یہ بات صرف وہ خود پانچوں جانتے تھے۔ وہ پانچوں بے انتہا بے رحم اور شفاق تھے۔ وہ چاروں پھر بھی نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے تھے، مگر ایگل کبھی نہیں۔ ایگل ہمیں معاف کر دو۔ وہ ایگل کی وحشت سے ٹپکتی نظروں کی تاب نہیں لا سکے، اس لیے وہ چاروں اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر اگلے ہی پل اپنی گنز نکال کر ایگل پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، بلکہ اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ سب اپنے سر دھڑ سے الگ کروا چکے تھے۔ ایگل کے ہاتھ میں گھومتا اوزار انہیں خالق حقیقت سے ملاقات کرا چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے بس۔ وہ چاروں بھی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ایگل کھڑا ہو کر سامنے کھلی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ پاکستان جس وجہ سے آئے تھے وہ مکمل ہو چکا تھا، اور ان لوگوں کا کام بھی تمام ہو چکا تھا۔ عروشی ریڈی ہو؟ مہوش اسے آواز دیتی اپنی اور اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ جب بھی یہاں ہوتی تھی تو مہوش کے کمرے میں ہی رکتی تھی۔ ثانیہ جس کی آج مہندی تھی، وہ بھی اسی روم میں ہوتی تھی۔ جی جی ریڈی۔ وہ مڑ کر ان سے کہتی شوز پہنتی ہے، پیلا لہنگا پہنے، سادی کرتی جس پر سٹائل سے جیکٹ کی طرح دوپٹہ لیا تھا، اور سر پر حجاب کے ساتھ ماتھا پٹی سجائے اور اورنج حجاب میں وہ نہایت ہی حسین لگ رہی تھی۔ پاؤں میں خصا اڑیستی وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں رنگز پہنی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ عروش بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ دل سے اس کی تعریف کرتی ہے۔ وہ خود بھی سیم ڈریس میں تھی، سب نے سیم پہنے تھے، بس عروش نے حجاب کیا ہوا تھا، باقی سب نے بال کھلے ہوئے تھے، کسی نے کرل کیے تھے، کسی نے سنیڈ، کسی نے کھجوری چوٹیاں ڈالی تھی، مگر عروشی حجاب میں کوئی ہلکا پھلکا سا نرم و نازک پھول لگ رہی تھی۔ آپ بھی بہت حسین لگ رہی ہیں، مہوش کی دل کھول کے تعریف کرتی ہے۔ اچھا شکریہ، آپ چلو، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ تو مہوش اسے جلدی آنے کا کہتی باہر نکلتی ہے۔ ہر عروش مسکارا لگاتی، لائٹ اورنج کلر لپسٹک لگاتی، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھتی، فون اٹھاتی باہر نکلتی ہے۔ ایک تو اس نے سب کی پکس اور ویڈیوز بنانی تھی۔ وہ باہر لان میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آتی ہے۔ اسے راستے میں چاچی روکتی ہیں، عروشی یہ لو گجرے پہنو۔ وہ اسے پیلے اور سفید 2 گجرے دیتی کہتی ہیں، لیکن چاچی ہاتھوں میں کرتی کے بازو ہیں، اچھے نہیں لگنے، چونکہ اس کی کرتی کے بازو چوڑی والے تھے اور اسے ہتھیلی تک پسند تھے، جو ہتھیلی تک ہی آ رہے تھے، تو وہ انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میری بیٹی بہت پیارے لگیں گے، پہن لو۔ وہ پیار سے اسے دوبارہ دیتی ہیں، تو وہ فون کو کندھے اور سر کے درمیان رکھتی دونوں ہاتھوں میں گجرے اڑیستی آگے بڑھتی ہے۔ عروش فائنلی آ گئی تم؟ اس کی کزن اسے کھینچتی اپنے ساتھ لے جاتی اسے کہتی ہیں، ہاں 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 سوری، تیار ہو رہی تھی؟ اچھا جی، ہاں جی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی ہے۔ مہندی کا فنکشن اپنے زوروں پر تھا، سب بڑے رسمیں کر رہے تھے اور عروش اور اس کی کزن ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اڑے لڑکی، ایسے کون سے پردے جو یہ کر کے رکھا ہوا ہے؟ ایک آنٹی عروشی کے پاس آتی، کھینچ کر بات کرتی اسے سناتی ہیں، مگر اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ آنٹی، ویسے پہلے زمانے میں لوگ پردہ نہ کرنے پر سناتے تھے، اور اب پردہ کرنے پر؟ وہ بھی ٹھنڈے لہجے میں انہیں آگ لگاتی ہے۔ ایسے کون سے مرد ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہوں یا نہ ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پاس کفن کے 5 کپڑوں میں بلاتا ہے، نہ ہوڑ مرد کو 3، اس نے ہمیں بغیر ڈھکے سر کے اپنے پاس نہیں بلانا، تو ہم کیوں اس کے سامنے ننگے سر رہیں؟ وہ دل پر لگنے والی بات کرتی ہے۔ وہ تو خاموش ہو کر جا چکی تھی۔ آگے جا کر وہ اپنے سر پر دوپٹہ کر کے اسے مسکرا کر دیکھتی ہیں، اور ایک شرمندہ نظر تو وہ بھی اسمائل پاس کرتی ہے۔ عروش، آئی لو یور کانفیڈنس، اس کی کزن اس کے گال سے لا کر خوشی سے کہتی ہے، تو وہ بس مسکرا کر رہ جاتی ہے۔ اس نے 14 سال کی عمر سے عبایا شروع کیا تھا، اور 17 سال سے ہر جگہ حجاب لینا، چاہے جو جگہ بھی ہو۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، کچھ رشتہ دار یہیں تھے جو اندر تھے۔ عروشی دلہن کے ساتھ باہر بیٹھی تھی، وہ اپنا چہرہ پیچھے کی طرف
کیے بیٹھی تھی اور ثانیہ کنفیوز سی بیٹھی تھی. عروش آئی ایم کنفیوز یار. وہ آخر خاموشی توڑتی ہے تو عروشی آنکھیں کھول کر سر آگے کرتی ہے. آئی نو. وہ سیدھا جواب دیتی ہے. یار ہر کوئی عجیب طرح سے سمجھاتا ہے. وہ کنفیوز سی سے کہتی ہے. آئی نو. یہی نا یو ہیو ٹو کمپرومائز آن ایوری اسٹیج آف یور رائٹ ٹور. ہاں عروش. وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے. اس کے دوسرے نمبر والے چاچو کے بیٹے سے شادی ہو رہی تھی. مطلب وہیں سے رخصت ہو کر وہیں رہتی. مگر زندگی تو بدل رہی تھی نا. مرد کہتے ایک ایسا مرحلہ ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے کھول میں رہنا پسند کرتا ہے مگر وہ اپنا آپ کھولتا ہے اپنے دل کے قریب انسان سے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں مگر وہ عورت کے روپ میں کوئی ہو سکتا ہے. آپ پریشان نہ ہو نا. بس ایک بات یاد رکھنا. انا کو بیچ میں لانا غلط ہے. آپ صحیح ہو. معافی مانگنا غلط ہے. خواہ کے ظلم سہنا غلط ہے. ایسے وقت پر خاموش رہنا غلط ہے. آپ کا دماغ اور دل کبھی ایک راستہ نہیں چنتا. وہ ایک طرف کا کہے گا تو وہ دوسرا راستہ چننے کو کہے گا. آپ کو اس وقت تحمل سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آج صحیح ہے, دل کا یا دماغ کا. یہ دونوں کنفیوز کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں. وہ گہری سانس بھرتی ہے. عروش تم بہت بہترین باتیں کرتی ہو. لفظوں کا چناؤ کر کے ایسے سمجھاتی ہو کہ سامنے والے کے لیے اپنا مستقبل سامنے کھڑا ہو اور وہ ہر قدم کی ہر سیڑھی سے مترادف ہو. ہاں 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 جا کر سو جائیں, لیٹ ہو گیا. تو وہ اس کے سر کو چومتی اندر چلی جاتی ہے. عروشی کب سے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی. وہ آس پاس نظریں دوڑاتی ہے مگر کوئی بھی تو نہیں تھا. وہ گہرا سانس لے کر چہرہ آسمان کی جانب کرتی ہے. جب اس کی نگاہ تھوڑے نیچے اس خوفناک حویلی پر جاتی ہے جو اپنی وحشت میں ڈال رہی تھی, اچانک جھرجھری سی آتی ہے مگر اس کی نظریں اس کے لاسٹ روم پر رکتی ہیں جہاں وحشت سے بھرپور سیاہ آنکھیں چمکتی ہوئی اسے اپنے سحر میں قید کر رہی تھی. اس کا سحر اس کے جسم میں سسراہٹ پیدا کرتا ہے. ریڑھ کی ہڈی میں سسراہٹ ہوتی ہے. اس نے آج تک کسی بھی مرد کی نظر میں نہیں دیکھا تھا مگر یہاں وہ تجسس کا شکار ہوئی تھی. جہاں کبھی کوئی نہیں ہوتا تھا آج وہاں کسی کی چمکتی آنکھیں اور ایسی نظریں جو ایک بار بھی پلک نہیں جھپک رہی تھیں, بس اسے ہی دیکھ رہی تھیں. وہ نظریں اسے تھوڑی آگے ہوتی محسوس ہوئی تھیں. خون جھلکتی آنکھیں جو خوف میں سامنے والے کو ایک نظر ڈالنے سے مبتلا کر سکتی تھیں. اس میں بھی خوف اترا تھا مگر اس نے واضح نہیں ہونے دیا تھا. ان دونوں کو محسوس نہیں ہوا تھا وہ پچھلے کتنے وقت سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے بغیر پلک جھپکائے. ایگل جب کھڑکی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر اس پیلے رنگ کے لہنگے اور اورنج حجاب کیے لڑکی پر جاتی ہے. اس عقاب کی نظر رکھنے والے کو ایک لمحہ لگا تھا جاننے میں یہ وہی دوپہر والی لڑکی ہے. جب اس نے ایگل کی نظریں محسوس کر کے دیکھا تھا تو وہ تھوڑا آگے ہوا تھا. عروش موبائل کی وائبریٹ ہونے سے ان آنکھوں کے سیٹ سے نکلی تھی اور اب ہمت کر کے وہ ان نظروں کو گھورتی ہے. جب اسے لگتا ہے وہ مسکرائی ہیں. وہ آنکھیں سکڑ کر ڈرانے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ آنکھیں اسے کوئی عہد کرتی محسوس ہوتی ہیں. وہ عہد عروش سے کر رہی تھی. عروشی جھرجھری لیتی پاؤں میں کھسا ڈیستی اندر کا رخ کرتی ہے. دروازے پر پہنچ کر دوبارہ مڑتی ہے جہاں ابھی بھی وہ نظریں اس پر مرکوز تھیں, جہاں کوئی چیلنج تھا, کوئی وارننگ تھی. وہ اگلے ہی لمحے اندر بھاگ جاتی ہے اور ایگل اس کے جاتے ہی ہوڈی پہنتا باہر نکل جاتا ہے. اس نے اپنے کام پر فوکس کرنا تھا. وہ دوبارہ اپنے اندھیروں میں کھو جاتا ہے. وہ اس وقت پانچوں ماسک پہنے ایک سنسان ویران کارخانہ میں موجود تھے. خبر پکی ہے نا موسیٰ؟ جبران ایک ٹرک کے پیچھے ہوتا ہے اسے ہلکی آواز میں پوچھتا ہے جہاں وہ سامنے اہل کے ساتھ کھڑا تھمز اپ کرتا ہے. جبران کے ساتھ میسا تھی. وہ چاروں آگے بڑھ کر سامنے کھڑے دو گارڈز کو دبوچ کر ان کی گردن توڑتے نیچے پھینک کر آگے بڑھتے ہیں. وہ اپنی ثقافت اپنے عمل سے سامنے والے کو دکھاتے ہیں. ان کے چلنے سے کوئی آہٹ تک پیدا نہیں ہو رہی تھی. وہ سب احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ سارے اب ایک دوسرے کو اشارہ کرتے الگ الگ بڑھ جاتے ہیں. سامنے ایک دائرے میں بیٹھے لوگ کچھ سفید پاؤڈر پیکٹس میں ڈال رہے تھے جہاں اچانک ایک طوفان برپا ہوتا ہے. گولیوں کی بوچھار شروع ہوتی ہے. وہ تینوں مر چکے تھے تو وہ اطمینان سے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھ کر اس ساری ڈرگس کو جلا دیتے ہیں جو وہ پیکٹ میں کچھ ڈال چکے تھے اور کچھ ابھی بھی کھلی پڑی تھی. اب یہ شروعات ہے ان سب کی, بہت جلدی یہ سب مٹے گا. جبران حقارت بڑی نظر ان پر ڈالتا بولتا ہے.
اور اگلے ہی پل وہ چاروں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ برات کا فنکشن ہو چکا تھا، ثانیہ اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ عروشی اس وقت سکون کے لیے تہجد کے بعد ٹیرس پر جاتی ہے۔ وہ آج یہیں رکی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ کرتی، نیچے شال لیتی سیڑھیاں بڑھتی ہے۔ ارے عروشی، کہاں جا رہی ہو؟ مہوش پیچھے سے آتی اسے دریافت کرتی ہے۔ یار اوپر جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ وہ اسے کہہ کر ساتھ آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ ہاں اوکے، میں چائے لے کر آتی ہوں، وہ کہتی کچن میں جاتی ہے۔ مہوش کپس دونوں اوپر ٹیبل پر رکھتی ہے۔ اوپر ایک بینچ رکھا تھا جسے پیارا سا ڈیکوریٹ خود کیا گیا تھا۔ سامنے ریلنگ تھی اور فرش ماربل کا، اور ساتھ کافی ساری چھت میں نصب بلب جن میں سے انہوں نے کوئی نہیں جلایا تھا۔ مہوش جانتی تھی اسے اندھیرا اور سکون پسند ہے، اس لیے اور چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی جو روشن کیے ہوئی تھی۔ عروشی دونوں ٹانگیں اوپر رکھے بیٹھی تھی، مہوش بھی اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ عروش، مہوش اسے آواز دیتی ہے۔ وہ چاند دیکھتی اسے جواب دیتی ہے۔ یار میں جا رہی، اگر بھوت آ گیا تو؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں کہتی ہے۔ اللہ اللہ مہوش، پاگل ہو تم؟ ہنس کر اسے کہتی ہے۔ نہ بابا تم بیٹھو، جب چمٹے گا تب نہ کہنا، وہ جلدی سے کہتی واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ اللہ ڈرپوک، وہ اسے پیچھے سے ہانک لگاتی ہے۔ اللہ کرے کوئی چمٹ جائے تمہیں، وہ بھی سنانا نہیں بھولتی جاتے ہوئے۔ اف، وہ مسکرا کر اپنی نظریں دوبارہ چاند پر ٹکا دیتی ہے جب اسے کسی کی نگاہوں کی تپش اپنے وجود کی آڑ پر ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس بار یہاں وہاں نہیں دیکھتی، اسے بلڈنگ کے اسی کمرے میں دیکھتی ہے جہاں وحشت ٹپکتی نظریں وہ وجود اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ایگل جو ابھی یہاں آیا تھا بے اختیار اپنے قدم وہاں بڑھاتا جہاں وہ ہنس رہی تھی۔ یہی تو ان کی دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ ویرانیوں کے بسیرے تھے ان کی زندگی میں، خاموشیاں راج کرتی تھیں اور وہ اپنے وجود میں وحشتوں کے سمندر لیے پھرتے تھے۔ ان میں لاوے ہیں، وہ پانچوں کسی کی بھی موت بن سکتے تھے۔ اپنا خوف وہ ہر کسی میں ڈال چکے تھے۔ کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، بس ہر کوئی انہیں جلاد وحشی درندہ ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اور وہ اپنا ڈر بٹھانے میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ مگر اس لڑکی نے عجیب سا جواب دے کر اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ کوئی فطری احساس ہی ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے سمندر کو ایک طرف رکھتا، اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بنا بس وقتی جذبہ کہہ رہا تھا جس کا جواب اسے آگے وقت سے ملنا تھا۔ آج پھر وہ آنکھیں، اللہ کہیں یہ جن تو نہیں؟ وہ ان جذبات سے آڑی آنکھوں کو دیکھتے بڑبڑاتی ہے۔ مطلب کوئی انسان ہو بھی، مگر آنکھیں اتنی خالی، بالکل بلینک، جس سے اسے خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور جھرجھری بھی لیتی تھی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو ہونٹوں کے ہلنے کے ذریعے سمجھتا ہے اور ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ اگر عروشی اسے مسکراتا دیکھتی تو یہی کہتی کہ کوئی ٹیکس لگتا ہے جو اسے احسان کرنے والے انداز میں مسکرا رہے، کسی پر احسان کر رہے، خود پر یا ہم پر۔ ہائے اللہ، مہوش کی بچی، تیری بددعا لگ گئی، اگر یہ جن کا بچہ چمڑ گیا میرا کیا ہوگا؟ یہ تو اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھتی بڑبڑاتی جا رہی تھی جب چائے کا بڑا سپ لیتی سی کر کے کیپ واپس رکھتی ہے کیونکہ وہ گرم تھی، جس سے اس کے ہونٹ جل جاتے ہیں اور زیادہ گلابی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جن کے بچے، میری معصوم نرم سے ہونٹ جل گئے، اللہ پوچھے تمہیں، اللہ کرے ساری چڑیلیں تمہیں چمٹ جائیں۔ وہ اسے دیکھتی، ہونٹوں کو انگلی سے مسلتی، اسے باقاعدہ بددعائیں دینے بیٹھی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا جن چمٹ جائے گا، چمٹ گیا نا، خود سے بیٹھی باتیں کر رہی، اللہ بیچارہ جن، کوئی خوبصورت لڑکی نہ ملی اسے جو تمہیں چمٹ گیا۔ مہوش پیچھے سے آتی دہائیاں دیتی اسے جلاتی ہے۔ لعنت تیری شکل پر کمینی، اللہ کو مان، اچھی خاصی ہوں، اللہ پوچھے تجھے، اس کے بنائے اتنے پیارے شہکار کی بے عزتی کر رہی۔ وہ پاس پڑا پیلو جو اوپر ہی ہوتا تھا وہ اٹھاتی اسے مارتی ہے۔ اللہ چمڑ گیا جن، اس چڑیل کو بچاؤ کوئی، وہ آگے بھاگتی اسے آگ لگاتی ہے۔ تجھے چمڑے، اللہ کرے تیرا میاں جن ہو، تیرے بچے بھی جن کے بچے ہوں، تب لگے گا پتہ۔ وہ بھی حساب برابر کرتی جو دل میں آتا کہتی جاتی، اللہ کو مان، میرے بچے کیوں جن کے بچے ہوں گے۔ وہ ایک اور جو پیلو رہ گیا تھا وہ اٹھاتی اسے باقاعدہ لڑائی کرنے لگی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو پیلو سے مار رہی تھیں، وہ ایک دوسرے سے بچاؤ کے لیے ہاتھ سامنے رکھتی بچ بھی رہی تھیں،
مار بھی رہی تھی۔ اچھا بس جن کے ہونے والی بیوی، جن کے بچے کی ماں تھک گئی، میں عروش محوش سے کہتی آگ لگاتی تھک کر بیٹھتی ہے، جس پر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ وہ پلو پیچھے اپنے رکھتی ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور اگلے ہی لمحے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی ہیں۔ اف ہا ہا ہا، عروشی ہنستی اس کی طرف جھکتی ہے۔ اف عروش ہا ہا ہا، وہ بھی ہنستے اس کی طرف جھکتی تالی مارتی ہے اور اس کے ہاتھ پر۔ وہ اسے ہنستے ہوئے بس دیکھے جا رہا تھا جب جبران پیچھے سے آتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا سوال کرتا ہے۔ جہاں وہ لڑکیاں ہنس رہی تھی بیٹھی، ایک سر پر دوپٹہ کیے، ایک گلے میں لیے، اگلے ہی پل گلے میں دوپٹہ لپیٹتی لڑکی سر پر کیے دوپٹے والی لڑکی کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے وہ دونوں نیچے بھاگ جاتی ہیں۔ ایسے کچھ نہیں، وہ سر آواز میں خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا جواب دیتا ہے۔ اچھا آج رات مجھے نکلنا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھتے سر کو خم دیتا ہے تو وہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ یہ کچھ وقت کا شوق ہو سکتے مگر ہماری زندگی کا حصہ نہیں۔ ہم جلاد ہیں، ہماری ایک الگ دنیا ہے، وہاں یہ عام لوگ نہیں آ سکتے۔ اگر کوشش بھی انہوں نے کی تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ان کے اپنے سارے رابطے اپنوں سے ختم کرا دیے جاتے ہیں۔ اگر زندہ رکھا جائے تو ہم سے نفرت کر کے ان کے پاس مقصد موجود ہوتا ہے۔ یہاں کوئی رشتے نہیں، یہ ہماری شفاف دنیا کا اصول ہے۔ بس ہم ہیں جو پانچ ایک دوسرے کی طاقت ہیں، ہم میں کسی کے لیے بھی جگہ خالی نہیں۔ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا تھا ایگل جانتا تھا، وہ بھی ایگل کی طرح بے حد شفاف تھا۔ بس ایگل کی شفافی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ ایک خالی انسان تھا، بالکل کھوکھلا۔ وہ جا چکا تھا اور ایگل اس خالی جگہ کو دیکھ کر جہاں اس کی کھلکھلاتی ہنسی اب بھی گونجتی محسوس ہو رہی تھی، وہ سر داب بڑھ کر رہ گیا تھا۔ ایگل کے اندر کی ویرانیاں اس کی آنکھوں میں بسی تھیں۔ عروش اس وقت دوپہر کے 2 بجے کالج سے آ رہی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ چونکہ کالج پاس تھا تو وہ خود آتی جاتی تھی۔ اس وقت گلی سنسان تھی۔ اس کے بعد ایک اور گلی سے گزر کر اس نے گھر پہنچنا تھا۔ وہ رات کو ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ اس وقت بلیک برقع اور بلیک حجاب کیے ہوئی تھی، بیگ کاندھے پر لٹکا جھول رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی آگے بڑھ رہی تھی جب اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جس گلی میں تھی اور جس جگہ کھڑی تھی، اس کے 2 قدم آگے ایک تنگ سی ایک اور گلی تھی۔ وہ تجسس کے ہاتھوں آگے 2 قدم لیتی دیوار کی اوٹ کے سامنے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یا سامنے ایک چھوٹی سی سامت کا مرد ماسک سے چہرہ چھپائے اپنے ہاتھ میں ایک عجیب سی ڈیزائن کا چاقو گھما رہا تھا۔ وہ کوئی انوکھا تھا، اس کے آگے بلکہ عقاب جیسا بنایا گیا تھا اور وہ دور سے دیکھنے سے بھی تیز دھار کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے آج تک ایسا چاقو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ نہیں ایگل، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز غلطی ہوگی۔ وہ اسے ایگل پکار کر گڑگڑا رہا تھا، مگر سامنے والے شخص اسے احساس سے آڑی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اس چاقو کو اس کے دماغ کے عین درمیان میں کھونک دیتا ہے اور اسے باہر نکال کر اسے شخص کو زمین بوس ہونے سے پہلے اسے کولر سے پکڑ کر اپنے چاقو اس کی شرٹ سے صاف کرتا ہے۔ اسے چھوڑ کر چاقو پیچھے جیب میں ریستہ عروش کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ شخص تو اسی وقت موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ اس کے چھوڑنے سے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایگل کی نظر سے آج تک کوئی بچ پایا تھا جو عروش بچ جاتی۔ اس نے اسے پہچان کر جان کر اسے وہ دل دہلا دینے والا منظر دکھانا تھا۔ عروش تو آنکھیں کھلے سکتے میں تھی۔ اس شخص کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ سانس روک لیتی ہے جب وہ اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ کچھ ہی قدم میں طے کرتا ہے۔ اس کے نزدیک آتا ہے۔ ان میں اب بھی 3 قدموں کا فاصلہ برقرار تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سانس روک کے کھڑی ہے، اس لیے ایک قدم اور آگے بڑھا، جیب میں ہاتھ ڈالتا سرد لہجے مگر گمبھیر آواز میں لفظ ادا کرتا ہے، سانس لو۔ وہ اس کی آواز سن ویسے ہی آنکھیں کھولے سانس روکے کھڑی تھی۔ آئی ڈونٹ لائک ٹو ریپیٹ، وہ سرد آواز میں کہتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ رنگ کا باعث بنتا ہے۔ وہ جب پھر بھی نہیں لیتی اور اس کی آنکھیں لال ہونے لگتی ہیں تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس سے فاصلہ قائم کرتی گہرا سانس لیتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ واپس پیچھے کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی وحشت سے بڑی نظریں اس کے وجود پر گاڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتی ہے۔ وہ سامنے راستے پر نظر ڈالتی ہے۔ وہ اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ ہلکا سا مسکراتا ہے اور فوراً اسے ایک انجیکشن آرام سے گردن میں چبو دیتا ہے۔ اس نے یہ عمل کرتے ذرا سی بھی اسے نہیں چھوا تھا، ذرا سا بھی۔
وہ اگلے ہی پل نیچے گرنے لگتی ہے جب میسا فوراً سے پہلے اسے تھامتی ہے اور ایگل اس پر ایک نگاہ ڈالتا کار میں بیٹھتا نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے میسا اسے اس کے گھر تک چھوڑتی ہے اور یہی کہتی ہے اسے راستے میں بے ہوش ملی، جس سے اس کی والدہ شکریہ ادا کرتی ہے، روش کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہتی ہے، مگر میسا انہیں اپنے ڈاکٹر ہونے کا بتاتی، انہیں مطمئن کرتی ہے اور اسے سٹریس کی بے ہوشی کی وجہ بتاتی، انہیں دوائی لکھ کر دیتی، نکل جاتی ہے۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا تھا، وہ سنتے فوراً سے نکلے تھے، وہ کچھ ہی دیر میں پہنچے تھے۔ عروش ابھی ہوش میں آئی تھی، اس کی امی ابو ابھی گئے تھے، وہ انہیں ٹھیک ہونے کا کہہ کر مطمئن کرتی بھیجتی ہے۔ وہ ابھی ان آنکھوں کو سوچ رہی تھی، واقعی کوئی اتنا عام نہیں تھا جو وہ دماغ سے رد کر دیتی۔ اس نے آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جب سے جن جلاد ان کا ذکر سن رہی تھی، آج اس نے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور وہ آنکھیں وہ انجان نہیں تھی، وہ خوف اور سرسراہٹ سے بھرپور نظریں اس کے وجود پہ پہلی بار نہیں پڑی تھی۔ کیسے اتنی سباکی سے بغیر ایک شکن لائے بغیر مار دیا؟ کیا اتنا آسان تھا اس کی نظر میں انسان؟ وہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک تھی، پھر بھی کہیں دل کے کونے میں ڈری تھی، وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون رنگ ہوتا ہے، کوئی نون نمبر تھا جو وہ کبھی ریسیو نہیں کرتی تھی، مگر سوچوں میں ایسی کوئی تھی جو آج اس نے ریسیو کر لیا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگاتی سامنے والے کی بولنے کا انتظار کرتی ہے، آج جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بھول جاؤ۔ سامنے سے شفاق سی آواز سے وہ یہ جملے کہہ کر فون کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ حیران سی فون کی سکرین آگے کر کر دیکھتی ہے، یہ وہ آواز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ ہاں، وہ کیسے نہ پہچانتی وہ آواز، وہ بار بار اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ پریشانی میں ڈرور سے نیند کی گولیاں اٹھاتی دو لیتی سونے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا میسا تم لڑکی کو زندہ چھوڑ آئی؟ کس طرح زبان بند کرواتی تم؟ آہان سرد آواز میں اسے مخاطب تھا۔ آہان، ایگل نے منع کیا تھا، ایگل نے جتنا حکم دیا میں نے کیا، آج تک کیا کسی نے اس کی بات کی نفی کرنے کی جرات کی ہے جو میں کرتی؟ اس نے جتنا کہا میں نے کر دیا، اسے چھوڑ آئی۔ نہیں نہیں میسا، یہ صحیح نہیں، مجھے ایگل سے بات کرنی ہوگی۔ آہان کی نسیں پھولی ہوئی تھیں اور رگیں تنی، وہ ایسے ہی سرد تاثرات لیے ایگل کے پاس جاتا ہے جہاں وہ گپ اندھیر کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ آہان نوک کرتا ہے، ایگل اسے آنے کی اجازت سے دیتا ہے، جس سے وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے، جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بلیک پینٹ شرٹ میں جس سے کسرتی جسامت واضح تھی، وہ حسن میں مثال تھا، مگر اس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ایگل، اس لڑکی کو بغیر ڈرائے کو بٹھائے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ وہ مڑ کر اپنی سرد نگاہیں اسی آنکھوں میں گاڑتا ہے۔ نہیں ایگل، بس مجھے اجازت دو میں اسے کال کروں، وہ ہاتھ مسلتا کہتا ہے۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دے کر رخ پھیر واپس کھڑکی کی جانب کرتا ہے۔ ایگل، اسے ڈرانا ہوگا ورنہ اسی کے ساتھ غلط ہوگا۔ اب وہ پوائنٹ پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر بات کچھ لفظوں تک ہی محدود ہوگی، کوئی دھمکی نہیں، صرف ڈر۔ وہ پہلی بار اتنا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کال ملاتا ہے جو تیسری بیل پر اٹھا لی جاتی ہے۔ فون اسپیکر پر تھا، جس کے ذریعے ایگل کو روش کی آتی جاتی سانسیں سنائی دیتی ہیں۔ آہان بات کر کے فوراً فون رکھ دیتا ہے۔ ایگل اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، بلینک، احساس سے آڑی عجیب پراسرار وجود تھا اس کا۔ عروش کی والدہ اسے پکارتی کمرے میں داخل ہوتی ہیں، جہاں وہ کسی سوچ میں گم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عروش، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں گم ہو؟ اس کی والدہ اسے کندھے سے ہلاتی کہتی ہے۔ وہ کہیں نہیں، کیوں؟ وہ اچانک خیالوں سے باہر آتی انہیں جواب دیتی ہے۔ بیٹا، کل سے طبیعت بہتر ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی پوچھتی ہیں۔ جی بہتر ہے، وہ انہیں مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ اچھا، مہوش کا فون آ رہا ہے، دیکھو کیا کہتی ہے۔ وہ اس کا پاس بجتے فون کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جی، وہ فون آنکھیں مسل کر اٹھاتی ہے۔ تم بات کرو، میں کام کر لوں۔ وہ اس کے گال پیار سے چھوتی باہر نکلتی ہے تو وہ فون کو یس کر کے کان سے لگاتی ہے۔ روش اسپیکر سے مہوش کی آواز گونجتی ہے۔ بولو۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھولتی اسے جواب دیتی ہے۔ یار، چاچی نے بتایا ہے طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند لہجے میں دریافت کرتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسے مطمئن کرتی ہے۔ اچھا، وہ بول کر خاموش ہوتی ہے۔ مہوش، کوئی بات ہے، کچھ کہنا ہے؟
جو اس کے لہجے سے پہچان جاتی ہے۔ ہاں تمہیں مس کر رہی ہوں، آ جاؤ، وہ محبت سے کہتی ہے۔ اچھا آ رہی ہوں۔ وہ بھی اپنا مائنڈ فریش کرنا چاہتی تھی تو ہاں کر دیتی ہے۔ تھینکس یار، پھر باہر بھی چلیں گے، جلدی سے آؤ۔ اس کی چہکتی آواز سن کر وہ خدا حافظ کہتی فون رکھتی ہیں۔ جبران جا چکا تھا۔ اس وقت وہ اس حویلی میں موجود تھے۔ موسیٰ اور میسا کسی بات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ احان ایگل کو کسی فائل کے متعلق بتا رہا تھا۔ ایگل کے تاثرات سخت تھے اور احان کے سرد۔ ایگل ہمیں واپس نکلنا ہے جلد، پاشا نے ایک پارٹی رکھی ہے، وہاں ہونا لازمی ہے۔ ہمارا یہاں کا کام ختم ہے تو بتاؤ کب نکلنا ہے۔ پاشا ایک انڈر ورلڈ گینگ کا سربراہ تھا جس نے ایگل کی مدد سے اپنا نام بنایا تھا۔ وہ ایگل کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ پرسوں وہ ایک لفظی جواب دیتا اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے احان بھی موسیٰ اور میسا کو ڈسکشن میں شامل ہوتا ہے۔ عروش اور مہوش بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچی تھی۔ وہ عشاء پڑھ کر مہوش کے ساتھ ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مہوش اسے خاموش بیٹھے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، ایسا لگ رہا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دل کی کیفیت بیان کرتی ہے۔ کچھ نہیں، وہم ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے، مگر وہ وقت نے اس کی زندگی بدلنی تھی جس سے انجان تھی وہ شاید، اس لیے اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ چھوڑو، چلو نیچے چلتے ہیں۔ عروش کھڑی ہوتی کہتی ہے ہاں چلو، تو مہوش اور وہ نیچے کی طرف رخ کرتی ہیں۔ وہ نیچے آتی اپنے تیسرے نمبر والی چاچی کے پاس بیٹھتی ہے۔ کیا ہوا، کہیں جانا نہیں ہے تم سب کو نے؟ وہ انہیں چائے کے کپ پکڑاتی پوچھتی ہیں۔ جی چاچو کا ویٹ چاچی، مہوش کپ لیتی جواب دیتی ہے۔ اچھا آتے ہی ہوں گے۔ وہ عروش کے پاس بیٹھتی ہے۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی عروش؟ وہ چائے کا سپ لیتی پوچھتی ہے۔ جی اچھی جا رہی ہے۔ وہ ان دونوں سے کچھ سال ہی بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی فرینک تھی دونوں ان سے۔ وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہیں۔ عروش جلدی کرو، حجاب اور چلو۔ مہوش جلدی سے اسے بلاتی پاؤں میں چپل پہنتی کھڑی ہوتی ہے۔ ہو گئی۔ وہ حجاب سیٹ کرتی کہتی ہے چلو۔ ہاں چلو ثانیہ آپ بھی آ گئی، شکر، ورنہ بور ہی ہوتے۔ وہ دونوں بور بیٹھی تھیں جب ثانیہ اور اس کا شوہر انہیں گھمانے کے لیے لینے آتی ہیں۔ وہ دونوں اور ایک اور چاچو کی بیٹی ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ لوگ اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ وہ ہنسی خوشی اچھے ماحول میں کھانا کھاتے باتیں کر رہے تھے، مگر عروش کو کب سے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دو بار یہاں وہاں دیکھ چکی تھی مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بھی کافی گھبرا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ آئس کریم کھانے کا پلان کینسل کرتے ہیں۔ اوف، یہ کیا کیا؟ ایک ویٹر اس کے کپڑوں پر جوس گرا دیتا ہے۔ ایم سوری میم، ریئلی سوری۔ وہ عروش سے معافی مانگتا ہے۔ اٹس اوکے، آپ یہ بتائیں واش روم کہاں ہے؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے بتاتا ہے تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتی واش روم کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ آگے وہ اپنی قسمت کے کھیل سے انجان تھی۔ وہ جو ویٹر ٹکرایا تھا تھمز اپ کرتا آگے بڑھتا ہے۔ وہ واش روم میں داخل ہوتی واش بیسن تک آتی ہے اور پانی سے صاف کرتی ہے جب کوئی بڑی شانس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ عروش آئینہ سے پیچھے دیکھتی ہے تو اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں، وہی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کرنے والا شخص اپنی ساحرانہ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے کھڑا تھا، بلیک پینٹ شرٹ میں، بلیک ماسک لگائے جس پر سنہرے لفظوں میں ایس ایم لکھا ہوا تھا۔ عروش کی نظریں اس کی آنکھوں میں قید تھیں۔ وہ اچانک ہوش میں آتی ہے اور سائڈ پر ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ وہ ڈر تو رہی تھی مگر پھر بھی مضبوط لہجے میں پوچھتی ہے۔ آئی ڈونٹ لائک کوشچنز، وہ مخصوص سرد آواز میں کہتا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ اس کی سرد آواز سن کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ اتنی ہی پھرتی سے اس کے سامنے آ کر راستہ روک دیتا ہے۔ تم میری قید میں آ چکی ہو، کوئی رائے فرار نہیں اس قید کی۔ ایک جنونی پن آیا تھا ایک لمحہ کے لیے ان خالی نگاہوں میں، بس ایک لمحہ۔ واپس اپنے کھول کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میرا راستہ چھوڑیں، وہ آنکھیں دکھا کر کہتی ہے، شاید ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ سامنے کھڑے شفاف انسان سے ڈر نہیں رہی، مگر وہ نظر انداز کرتا ایک انجیکشن اس کے بازو میں لگانے لگتا ہے۔ اس بار بھی اس نے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی وہ اس کے بازو کو نہیں چھوتا ہے جب وہ چیخ کر پیچھے ہوتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ جانے دو مجھے، وہ اب قدرے اونچی آواز میں کہتی ہے۔ وہ اس کی اونچی آواز پر اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کے لیے پیشانی مسلتا ہے۔ وہ اس کا فائدہ اٹھاتی نکلنے کی کوشش کرتی ہے جب احان، میسا اور موسیٰ ماسک سے چہرہ چھپائے اندر داخل ہوتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ
سرد نگاہیں اس پر گاڑے اسے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر عروج جلد خود کو کمپوز کرتی ہے اور ایک انگلی سے پیشانی مسلتی ہے اور مڑ کر اپنا رخ ایگل کی جانب کرتی ہے۔ کیا آپ؟ ابھی وہ بولتی جب مہوش جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ یار تم کیا؟ وہ بے خیالی میں بولتی اندر داخل ہوتی ہے جب سامنے دیکھ کر خوف سے عروج کو دیکھتی ہے۔ ان چاروں نے اسے اپنے وجود سے آرام سے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میسا لمحوں میں اسے عروج کے ساتھ کھڑا کرتی ڈور لاک کر کے ان کی طرف رخ کرتی ہے۔ اب مہوش میں کپکپی طاری ہو چکی تھی، وہ ڈر کے مارے ٹکڑوں میں عروج کو پکارتی ہے، عروج! تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر ایگل کو دیکھتی ہے۔ وہ ڈھال بن کر مہوش کے سامنے آتی ہے جس پر ارحان کی آنکھیں تنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلتی ہیں۔ موسیٰ اور میسا اس کی اس حرکت پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکتے۔ ایگل کی نظریں عروج کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ عروج کو تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہ مضبوط لہجے میں ایگل کی نظروں کو اگنور کرنے کی کوشش بس کرتی ہے جس میں وہ ناکام ہوتی ہے، جس سے آخر میں زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جو تم نے اس دن دیکھا یاد تو ہوگا؟ ارحان تنزیہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ لوگ اتنے فارغ ہیں جو مجھے صرف دھمکانے آئے ہوں گے اس مسٹر کے ساتھ۔ عروج خود کو کافی کمپوز کر چکی تھی۔ ایگل جانتا تھا وہ کافی ہوشیار ہے، مگر اس کی اس چالاکی پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ مسکراہٹ ایک لمحہ کی تھی، مگر ارحان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ جلد اپنی حیرانی پر قابو پاتا ہے، مگر میسا انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان دونوں کو دبوچ کر بے ہوش کر چکی تھی۔ عروج پڑپڑائی تھی، مگر ان کی مخصوص نبض دبا کر وہ بے ہوش کر چکی تھی۔ وہ اگلے ہی پل پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں ثانیہ اور اس کے ہسبینڈ کو جیسے ان کی گمشدگی کا علم ہوتا ہے۔ ثانیہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا شوہر بھی پریشانی میں وہاں کے مینیجر اور سٹاف کو سناتا گھر کی راہ لیتا ہے تاکہ سب کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈا جائے۔ کچھ کریں، پتہ نہیں کہاں ہوں گی وہ لوگ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ عروج اور مہوش کو نہ دیکھ کر پوچھتے ہیں تو باسل انہیں بتا دیتا ہے ان کی غیر موجودگی کا۔ تب سے مہوش کی والدہ اور عروج کی والدہ بس یہی کہہ رہی تھیں۔ سب گھر کے مرد انہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے، مگر بے سود۔ کوئی راستہ، کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب ایک طرف پریشان اور دوسری طرف ساڑی گھر میں بیٹھی پریشانی میں اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ وہ تو خود ڈر کے ہوتے ہوئے مضبوطی سے تھامے کھڑے تھے۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، مگر سب کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان کی والدہ کی طبیعت بگڑ چکی تھی، وہ بس بار بار انہیں آوازیں دے کر بلا رہی تھی۔ وہ ہوتی تو آتی۔ مہوش کی والدہ بے ہوش ہو گئی تھیں اور عروج کی والدہ کا بی پی شوٹ ہو گیا تھا۔ عروج ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر آس پاس نظر دوڑاتی ہے۔ وہ کوئی ایک کمرہ تھا، ہر جگہ ہر چیز بلیک تھی سوائے سامنے لگی لکڑی کے دروازے کی، وہ براؤن تھا۔ وہ اپنے پاس بے ہوش پڑی مہوش کو ہلاتی ہے۔ ہے مہوش، ہوش کرو مہوش! وہ اس کے ہاتھ اور گال تھپتھپاتے ہوئے آوازیں دیتی ہے، جس کا اثر آخر 5 منٹ بعد ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بھاری ہوتے سر کو پکڑے اسے دیکھتی ہے اور سب یاد آتے پریشان ہو کر بیٹھی تھی اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ عروج، ہم کہاں ہیں؟ وہ کون ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ وہ رونے کے درمیان اسے سوال پوچھتی ہے۔ مہوش، ریلیکس کرو، فکر نہیں کرو، ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ، تم رو تو نہیں؟ وہ اپنے سے دور کرتی اس کے ہاتھ تھامتی اسے سمجھاتی ہے تو وہ آنکھیں صاف کرتی ہاں میں سر ہلاتی ہے تو روشی اٹھتی، آس پاس دیکھتی ہے، سامنے دروازے کے پاس اٹھ کر جاتی ہے جب وہی ماسک پہنا شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کی نظریں ساحرانہ نظروں میں کہیں کھو جاتی تھیں۔ ابھی بھی وہ مشکل سے انہیں نظروں سے ہٹتی بازو سینے پر باندھے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسی وڈیا میں تھی، اس کا نقاب بھی ویسا تھا۔ ایگل جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے اسے نظروں کے سار میں لیے ہوئے تھا، جس کا آپ کا مقصد کیا ہے مسٹر؟ جو بھی ہو، ہمیں کیوں لائے ہو یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ غصہ میں اسے گھورتی پوچھتی ہے۔ تم سوال بہت کرتی ہو، میسا آتی اسے کہتی ہے۔ مہوش عروج کے پیچھے کھڑی تھی، اسے سامنے کھڑے شخص سے شدید خوف آ رہا تھا۔ جی بالکل، وہ کیا ہے نا، ہمیں خوامخواہ تھوڑا سا اغوا کر لیا گیا ہے۔ میرا فرسٹ ٹائم ہے، اس لیے سوچا پوچھ لوں۔ وہ بھی کمال جوابی کارروائی کرتی ہے جس پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب ایگل کو دیکھتی ہے، اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مہوش کے پاس پہنچتی ہے، مگر اتنی ہی پھرتی سے عروج اسے دوسری طرف کر لیتی ہے، مگر میسا اسے کھینچ کر باہر لے جاتی ہے۔ چھوڑو اسے، وہ کچھ نہیں جانتی یو مسٹر، چھوڑو اسے پلیز، وہ ڈر رہی ہے۔ جب میسا بغیر اس کی بات پر
کان دڑے سے لے جاتی ہے تو وہ ایگل کے سامنے جاتی اسے کہتی ہے۔ وہ بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھو بتا دو کیا چاہتے ہو، وہ سب غصے میں چیخ کر کہتی ہے۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اب اپنی زبان کی خاموشی توڑتا ہے مگر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا مطلب میں چلوں؟ میرے ساتھ جہاں میں چاہوں۔ اس کے چیخنے سے اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا لگتے ہو میرے؟ ہاں لگتا پاگل ہو کوئی۔ وہ غصے میں بول تو دیتی ہے مگر ایگل کو 2 قدم پاس کی طرف لیتے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ بیہیو گرل، وہ سرد آواز سے کہتا، اپنی سرخ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ہے جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ورنہ وہ لفظ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ دھمکا رہے ہو تم؟ وہ غصے میں اپنی ہتھیلی پہ مٹھی بند کر کے ناخن گاڑتی ہے تاکہ غصہ کم ہو جو اور بڑھتا جا رہا تھا کم ہونے کے بجائے۔ جب وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا ہے ایک دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ بھی مگر ایگل کے ہاتھ میں میوش کی گردن کے بوچے دیکھ وہ ساکت سی اسے دیکھتی ہے۔ چھوڑو پلیز اسے۔ مگر وہ بغیر جواب دیے اس کی گردن پر گرفت مجبور کیا جاتا ہے جس سے سارے جسم کا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ دیکھو چھوڑ دو پلیز، تم روکو۔ کیا اسے سنائی نہیں دے رہا؟ تم روکو سوری۔ جب ایگل جواب نہیں دیتا تو وہ پاس کھڑی میسا سے کہتی ہے مگر وہ خاموشی سے کھڑی رہتی ہے جیسے یہ بات عام ہو۔ عام تو تھی ان کے لیے مگر اسے کیا پتا۔ ٹھیک ہے تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ آخر وہ تک کر کہہ دیتی ہے کیونکہ مہوش کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس کے کہتے وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتا مہوش کو اس کے پاؤں میں پھینک دیتا ہے۔ کل تمہیں لینے آؤں گا۔ جو رکاوٹ ہو وہ بچ نہیں پائے گا۔ جیسے اسے چھوڑ دیا تیار رہنا۔ وہ یہ کہتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے نکل گیا اور میسا ان دونوں کو اٹھاتی باہر لاتی ہے اور کار کے بیک سیٹ پر بٹھاتی آگے جا کر بیٹھتی ہے اور کار سڑک پر ڈالتی ہے۔ وہ مہوش کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی شفقت ان کی نظروں میں تھی کیوں اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں وہ گھر کے دروازے پر چھوڑتی نکل جاتی ہے اور عروج مہوش کو سہارا دیتی اندر لاتی ہے۔ وہ سب پریشانی سے بیٹھے تھے۔ جب اس کے بابا کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ باقی سب بھی انہیں دیکھ کر ان کے پاس آتے ہیں۔ عروج مہوش کہاں تھے؟ کیا ہوا تھا اور کیا ہوا؟ یہ اتنا کھانس کیوں رہی ہے؟ سب ان کے گرد کھڑے سوال کرتے ہیں۔ وہ مہوش کو صوفے پر بٹھاتی خود بھی اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ مہوش تو اپنے بابا سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے تو عروج یہ سب بتانے کی کوشش کا سوچتی ہے۔ عروج تم ہاں کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کا بھائی سب سننے کے بعد بولتا ہے۔ اس کے چاچو اور والد پر پریشان ہو چکے تھے سننے کے بعد۔ مہوش کو اس کی امی دوائی دے کر سلا آئی تھی۔ اب لیونگ ایریا میں عروج اس کی فیملی اور باقی چاچو اور ان کی فیملی موجود تھی۔ وہ سب پریشانی سے بیٹھے حل تلاش کر رہے تھے مگر بے سود، کوئی راستہ نہیں تھا۔ عروج کا بھائی غصے میں اٹھ کر تیش میں آ کر کہتا ہے آرام سے، اس کا کوئی حل چاہیے ہمیں، نہ کہ یہ غصہ۔ بیٹھو برخودار، عروج کے بڑے چاچو اسے بٹھاتے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر غصے میں مارتا باہر نکل جاتا ہے۔ عروج میری بیٹی، میں کہیں نہیں جانے دوں گی، کچھ کریں۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہی بیٹھے، کچھ سوچیں، کوئی تو حل ہوگا۔ عروج کی والدہ آنسو پوچھتی اسے گلے لگاتی اپنی شوہر سے کہتی ہیں تم فکر نہیں کرو، وہ ہوتا کون ہے ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کرنے والا، ہاتھ لگا کر دکھائے، بس اسے آپ چھوڑیں، عروج کو اندر لے جائیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو حل تلاش کرنا تھا اور وہ عروج کو لیتی کمرے میں لے جا کر آرام کرنے کا کہتی ہے مگر وہ کپڑے لیتی واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لانے کے لیے اور چینج کر کے وضو کرتی ہے۔ باہر نکل کر ظہر کی نماز ادا کرتی ہے۔ سکون سے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ یا اللہ، ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے، یا اللہ مجھے ہمت دے اس کا سامنا کرنے کی۔ میرے مالک، میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ یا اللہ، اس شخص کی نگاہ میں دیکھا ہے وہ جو کہہ رہا کر کے رہے گا، مجھے کیوں لگتا ہے کل کوئی طوفان انتظار میں ہے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں، مانتی ہوں تو میرے صبر سے بڑھ کر آزمائش نہیں دے گا، بس اللہ مجھے صبر عطا کر، آمین۔ وہ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرتی اٹھ کر نماز جگہ پر رکھتی
بیڈ پر بیٹھتی ہے اور ایتر کرسی پڑھ کر خود پر پھونکتی لیٹ جاتی ہے، مگر آنکھیں بند ہوتے وہ سرد نگاہیں دکھائی دیتی ہیں، فوراً سے آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یا اللہ، وہ زور سے بڑبڑاتی ہے، اٹھ کر قرآن مجید اٹھا لیتی ہے۔ نیند آنا مشکل تھی تو کیوں نہ اللہ سے باتیں کر لیتی، سن لیتی۔ وہ ایک دن نظروں کے سامنے گزر گیا۔ وہ لوگ اس وقت لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ ایک پولیس آفیسر بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی وہاں آتی ہے روش۔ وہ پولیس انسپکٹر روش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ بیٹا میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، اوکے؟ وہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ کیا آپ اسے جانتی تھی پہلے سے؟ ان کے سوال پر اس کا وہ بے رحمی سے قتل کرنا یاد آتا ہے۔ ابھی وہ جواب دیتی جب کچھ سوٹ بوٹ میں گارڈز اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ شان سے اپنی بھرپور وجاہت لیے اور کوئی نہیں وہی سفاق انسان داخل ہوتا ہے۔ سب کی نظریں دروازے پر دیکھ وہ بھی وہیں دیکھتی ہے جہاں وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس، بلیک ماسک لگائے اس کے قریب پہنچ کر صوفہ پر بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے۔ تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہو تم؟ اور اندر گھس آئے۔ شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو، محنت نہیں کسی کے گھر میں آنے کے۔ روش کا بھائی اس کے یوں آنے پر غصے میں اٹھ کر کہتا ہے، مگر اس کی ایک نگاہ خود پر پڑتے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایگل، یہ کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پولیس انسپکٹر شیر ایگل کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے۔ وہ اسی کیس کو تو پچھلے 1 سال سے لیے ہوئے تھا۔ وہ سب جان چکا تھا کہ کون کون ہے، مگر وہ لوگ اتنے شاطر تھے جس کی وجہ سے اب تک اس کے ہاتھ کی کوئی ثبوت نہیں لگا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص ایگل ہو سکتا ہے۔ ایگل کو اس نے بغیر ماسک کے بھی دیکھا ہوا تھا۔ وہ 2 بار ان پانچوں سے مل چکا تھا۔ ایک بار بغیر اریسٹ وارنٹ کے گرفتاری کرنے جانے پر ایگل اسے 1 مہینے کی چھٹیاں کرا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت بڑے بڑے آفیسر اس کے ساتھ ملوث ہیں، مگر اسے پکے ثبوت چاہیے تھے۔ وہ 2 دن پہلے تو ڈیوٹی پر لوٹا تھا، اسے میرے مقابلے کھڑا کیا ہے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ہے۔ ایگل، تم اس بچی کو پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ اس کی بات کو مشکل سے اگنور کرتا پوچھتا ہے۔ وہ بڑا لمبی چھٹی نہیں چاہتا تھا، اس لیے لہجہ تھوڑا کنٹرول کرتا ہے۔ بچی لفظ پر وہ ایک نظر پاس کھڑی عروج کو دیکھتا ہے، پھر شعر کو اور آئیبرو اچکاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو یہ بچی، مگر کہتا یہی ہے عروج کو دیکھ کر۔ اپنی عمر بتانا ڈفر سوری آفیسر کو، جس پر وہ ناک پھلائے اسے گھورتی ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ پولیس انسپکٹر کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں کرے گا، پر بیچاری کے خوابوں پر پانی پھیرنے والا تھا۔ گرل، I hope you remember what I said that I don't like to repeat۔ وہ سرد آواز میں کہتا سب کو خوف میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی اور خاموشی میں گونجی تھی۔ 20 وہ احسان کرنے والے انداز میں کہتی ہے۔ تو پیکنگ ہے؟ وہ اب شیر کی آنکھوں میں دیکھتا روز سے پوچھتا ہے۔ اس کے 2 گارڈز گنز لیے اس کے پیچھے اور 2 عروج کے پیچھے اور ایک داخلی دروازے پر موجود تھا۔ وہ کہیں نہیں جا رہی۔ ایگل، کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ انسپکٹر شیر ایگل کو دیکھ کر بات کرتا ہے، جو لینا ہے لے جاؤ۔ وہ تیش میں سرد نگاہیں اس پر گاڑے کہتا ہے۔ اس کی آواز نہایت سرد تھی، جس پر باہر آتی مہوش ڈر کر اپنی والدہ کے پیچھے چھپی تھی۔ باقی سب بھی خوف زدہ سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر اسے ہلتے نہ دیکھ وہ کھڑا ہو کر اس کی والد کے سر پر گن رکھ دیتا ہے۔ ایگل، تم کچھ نہیں کرو گے؟ شیر سب سے پہلے سنبھلتا اس کے سر پر گن تان کر کہتا ہے، جس پر ایگل طنزیہ ہنستا ہے، کیونکہ اس کے گارڈ باقیوں پر گن تان دیتے ہیں۔ تو سین یوں تھا، ایک گن ایگل پر تھی تو 2 گنز شیر اور ایک عروج کے بھائی پر اور ایک گن ایک عروج پر۔ انسپکٹر شوٹ می۔ وہ گن لوڈ کرتا اسے کہتا ہے، نہیں کرو، ہٹاؤ گن۔ عروج خود کو سنبھال کر اس کے سامنے آتی ہے، کہتی ہے، چپ چاپ چلو، میں نے کہا تھا، وارن کیا تھا، کوئی بھی بیچ میں آیا زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تم نے سیریس نہیں لیا؟ اگر چاہتی ہو کچھ نہ کروں، چپ چاپ چلو۔ وہ پہلے انسپکٹر کی نظروں میں پھر عروج کی نظروں میں دیکھ کر کہتا ہے، مگر میں ایک نامحرم کے ساتھ کیسے جاؤں کہیں؟ وہ سخت تاثرات لیے اسے کہتی ہے، جس پر ایگل اسے دیکھ کر پیچھے کھڑے گارڈ کو اشارہ کرتا ہے، جس پر فوراً باہر نکل جاتا ہے اور 2 منٹ بعد اندر داخل ہوتا ہے، 3 ماسک پہنے اور ایک مولوی صاحب کے ساتھ۔ تو تم سب پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو؟
شاعر ان تینوں کے ساتھ مولوی کو دیکھتا ہے، اسے شعلہ برستی نگاہوں سے دیکھتے کہتا ہے، جس پر وہ بغیر جواب دیے عروج کو دیکھتا ہے، جس پر وہ بھی اسے پل سے دیکھتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نگاہیں ملتی ہیں، عروج فوراً نگاہیں پھیر لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کوئی احساس آیا تھا، وہ دوبارہ بلینک ہو گئی تھی۔ چپ چاپ نکاح کرو، وہ اسے آنکھوں سے اشارہ کرتا کہتا ہے اور دوبارہ صوفے پر بیٹھتا ہے۔ احان کی نظر ایک پل کے لیے اٹھتی ہے اور خوف سے کانپتے مہوش کے وجود پر پڑتی ہے، مگر مہوش جیسے ہی اسے دیکھتی ہے ڈر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے، جس پر احان مسکرا کر مولوی صاحب کو کرنے کا کہتا ہے۔ وہ نکاح پڑھنے لگتے ہیں جب عروج انہیں ٹوک کر شری رکھنے کا کہتی ہے۔ اس کی بات پر مولوی صاحب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور ایگل ایک نظر اسے دیکھ دوبارہ ہٹا لیتا ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، عروج نے بمشکل قبول ہے لفظ ادا کیا تھا اور سائن کرتے وقت ایک پل کو ہاتھ لرزا تھا، مگر اپنوں کے لیے قربانی دے دی تھی۔ ایگل نے تنزیہ نظر شعر پر ڈالی تھی، جس پر اس نے بسم کرنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ میسا اسے زبردستی کھینچتی باہر لے کر نکل جاتی ہے، وہ ایک نگاہ سب پر ڈالتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی جاتی ہے۔ احان ایک نظر بھرپور مہوش پر ڈالتا ہے، جس پر وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی نگاہیں احساسے سے آڑی اور سرد ہی رکھے ہوئے تھا۔ وہاں اگلے پل بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ سب اس کے پاس بھاگتے ہیں، وہ بھی باہر نکل جاتا ہے اور ایگل انسپکٹر کے پاس آتا ہے۔ کیوں شوق ہے منہ کے کھانے کا انسپکٹر، وہ اس کے کندھے کو تھپتھپاتا تو مسکراہٹ لیے اسے کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے ہی پیچھے اس کے گارڈز بھی۔ اب اس نے عروج کو بھی اس جلاد سے بچانا تھا، وہ جانتا تھا اب وہ واپس جانے والے تھے، اس نے بھی اجازت لے لی تھی۔ اب ایگل آمنا سامنا ہوگا، دیکھتے ہیں کون جیتتا اب اس پار یا اس پار۔ وہ بھی عروج کے والد کو یقین دہانی کراتا نکل جاتا ہے۔ وہ پریشانی میں سر تھام کر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، سب کتنا ٹھیک تھا، اور اب وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے کہتے ہیں۔ وہ اس وقت ایک ویرانے میں موجود تھے، آس پاس خاموشی کا راج تھا، وہ اندھیرے میں ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ سامنے کھنڈر نما حویلی میں داخل ہوتے ہیں، اندر ہر سو خاموشی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ایک روم میں کوڑ ڈال کر داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے میسا اور احان، پھر موسیٰ، اور سب سے آخر میں وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک سپار چہرے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ان سب کے چہروں پر چٹانوں جیسی سختی تھی، اندر کا ماحول بالکل الگ تھا، اندر الگ ہی دنیا کا سندر تھا۔ ہر عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس ماحول میں کھوئے ہوئے تھے، وہاں ہر طرح کے کھیل کھیلے جا رہے تھے، اندر ریڈ کلر کی لائٹ روشنی کرنے میں ناکام تھی۔ ایک طرف ڈانس فلور تھا جہاں لڑکے لڑکیاں کچھ کپل ڈانس کر رہے تھے، کچھ لڑکیاں انجوائے کرتی ایک ہاتھ میں ڈرنک لیے باتیں کرتی گانے کے بولوں پر جھوم رہی تھیں۔ ان چاروں کے داخل ہوتے بہت سے لوگوں کی نظر ان پر اٹھی تھی، کچھ مسکرا کر ان جلادوں کو دیکھ رہے تھے تو کچھ ان پر نظر پڑتے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ وہ سب سے بے خبر شان سے چلتے ایک صوفہ پر بیٹھتے ہیں، ان کی طرف ایک 40 کے لگ بھگ آدمی آتا ہے۔ احان کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کرتا ہے اور ایگل بھی کھڑے ہو کر ہاتھ ملاتا ہے۔ رونق بخشی ہے بچوں تم لوگوں نے آ کر، وہ موسیٰ کے گرد ہاتھ لپیٹ کر محبت سے کہتا ہے، جس پر ایگل کے سوا سب مسکرا دیتے ہیں۔ آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ہو سکتا ہے بابا۔ میسا ان کے دوسرے بازو کے حلقے میں آتی عزت و احترام سے کہتی ہے، بچوں واپسی کب ہے؟ وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے پوچھتے ہیں۔ بس جلد، احان ایگل پر ایک نگاہ ڈال کر جواب دیتا ہے، چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے اس سے ملتے ایگل کے پاس آتے ہیں اور خدا شادی مبارک، وہ اس کے قریب ہو کر مسکرا کر کہتے ہیں، جس پر ایک لمحہ کے لیے اس کے سامنے ہستی مسکراتی ہے، عروج کا چہرہ لہراتا ہے۔ میں بالکل حیران نہیں، ویسے ہم پر نظر رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ ارد گرد نظاروں میں کچھ ڈھونڈتا پوچھتا ہے، بچوں جیسے ہو ہی نہیں میرے بچے ہو تم، نظر تو رکھنی بنتی ہے نا؟ وہ ہنس کر اسے جواب دیتے ہیں، چلیں بہتر۔ وہ مسکرا کر انہیں کہتا گلے ملتا ہے، اس کے لہجے میں احترام تھا سامنے کھڑے شخص کے لیے۔ وہ بھی اسے خود میں بھینچ کر پیٹھ تھپتھپاتے واپسی کا رخ کرتے ہیں۔ ایگل سب کی نظروں سے ایک ہی لمحے میں اوجھل ہو جاتا ہے۔ 3 آدمی ایک کمرے میں بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے اور سامنے پڑی ٹیبل پر تاش کے پتے پڑے تھے تو کچھ ان کے ہاتھ میں تھے۔ اپنی موت سے انجان وہ دھوئیں کا کش اڑاتے قہقہ لگا رہے تھے جب بلیک ہوڈی میں اس کمرے کی دیوار پر ان کی آئی موت کا حوالہ نظر آتا ہے، مگر وہ نشہ میں دھت
بغیر دھیان دیے اپنے میں مگن رہتے ہیں۔ چونکتے تب ہیں جب ایک شخص ہاتھ میں عجیب قسم کا چاقو گھماتا ان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ ایگل، تم یہاں؟ ان میں سے ایک شخص کانپتا اسے مخاطب کرتا ہے، مگر ایگل جواب دیے بنا ان سب کی شارگیں اڑا دیتا ہے۔ وہ خون آلود چاقو نیچے ایک گھٹنے پر جھک کر صاف کرتا ہے، اسے جیکٹ کے اندر پڑیستا، اطمینان سے جیسے آیا تھا ویسے نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایگل نکلتا ہے، جس پر موسیٰ کی زبان میں کھجلی ہوتی ہے۔ اللہ جی، ایسے جا رہا ہے، گھر میں بیٹھا کوئی انتظار فرما رہا ہوگا۔ جس پر ایگل اسے گھور کر نکلتا چلا جاتا ہے۔ پیچھے موسیٰ میسا کو پکڑنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ وہ ہری جھنڈی دکھاتی کار میں بیٹھتی نکل جاتی ہے۔ وہ اب شیطانی نظروں سے آہان کو دیکھتا ہے، جس پر وہ آنکھیں دکھاتا ان کو گردن سے پکڑ کر کار میں پھینکتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا نکلتا ہے۔ ویسے مجھے ہی کوئی نہیں ملا، وہ دہائیاں دیتا اس کے کان کھاتا ہے، جس پر وہ اجنبی سے اسے دیکھتا ہے۔ مگر وہ کیسے بھول گیا عقاب کی نظر والے کے ساتھ رہتا ہے اور جانے نہ کچھ ناممکن، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اسے صفائی دے رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اوہو، کیسا ہے؟ وہ کندھا ٹکرا کر شرارتی انداز میں پوچھتا ہے، مگر اس کو سیریس دیکھ وہ بھی سیریس ہوتا ہے۔ آہان، گناہ نہیں ہے محبت۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے، وہ ایسا ہی تھا، مذاق بھی کرتا تھا مگر سیریس انداز میں۔ وہ کوئی اور ہی موسیٰ دکھتا تھا۔ ہاں نہیں ہے، مگر محبت ہے تو اذیت نہیں دے سکتے، اور مجھے کسی سے محبت نہیں، وہ سپاٹ چہرے میں کہتا کار کو ٹرن کرتا ہے۔ موسیٰ بھی اب خاموشی سے باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھتا ہے۔ عروش بھٹکتی آتما تصور کر رہی تھی خود کو۔ وہ عشاء پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب کار کے ہارن کی آوازیں اسے خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ وہ پاؤں میں جوتی پہنتی ونڈو تک آتی ہے۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں وہ ٹھنڈک بہت سکون امیز تھی۔ وہ اسی میں کھوئی تھی جب اسے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوتی ہے، جس پر اس کی نظریں نیچے جاتی ہیں جہاں وہ اپنی کالی چمکدار نگاہیں اس پر مرکوز کیے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑتی ہے، مگر اس کے ہر عمل کا سوچ کر اسے غصے سے گھٹتی اندر آ جاتی ہے۔ ایگل سیدھا اندر داخل ہوتا اوپر کا رخ کرتا ہے۔ وہ جلدی سے ڈور اوپن کرتا اندر داخل ہوتا ہے جہاں وہ اس کے آتے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھتی ہے، مگر راستے میں موجود قالین سے پاؤں اڑتا ہے جس سے وہ گرنے لگتی ہے جب وہ مضبوط بازو اسے بچا کر کھڑا کرتا ہے۔ ایگل اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا ہے۔ وہ اب بھی اس کے بازو کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ اپنے سہارے کھڑی ہوتی اسے اپنا آپ چرانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے سوال نہیں پسند۔ وہ اس کے بازوں پر گرپ مضبوط کرتا کہتا ہے، میں سوال کیسے نہیں کروں؟ ڈیم اٹ، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، کس کے ساتھ ہوں، اور تم کہتے ہو سوال نہیں کروں؟ کیا کوئی بے جان چیز ہوں میں؟ وہ ابھی اور بولتی ایگل اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیتا ہے۔ عروش اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے پیچھے دھکا دیتی ہے، مگر بے سود۔ وہ ایک انچ نہیں ہلتا بلکہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ تم کہاں ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیوں ہو یہ میرا فیصلہ تھا، اور جس کے ساتھ ہو وہ کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گوٹ اٹ، اب کوئی سوال نہیں، نیچے چلو اور چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ اس سے باور کرواتا ہاتھ پکڑتا نیچے لاتا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ جب وہ رک کر اسے اپنی طرف کھینچتا، دونوں بازو کمر پر باندھتا، جھک کر آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا گڑا کر بولتا ہے، مزاحمت بیکار ہے، تم میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی، جہاں میں چاہوں گا وہاں، جتنی جلدی ہو یہاں بٹھا لو۔ وہ دو انگلیاں اس کے ماتھے کی ایک سائڈ پر نوک کرنے والے انداز میں کہتا دوبارہ ہاتھ تھامتا نیچے لاتا ہے۔ وہ اس کے ماسک والے چہرے کو غصے میں گھورتی کھینچتی چلتی جاتی ہے۔ اس وقت بھی ایک ماسک اتار کر دوسرا پہن آیا تھا۔ ایک بار نہیں دیکھا تھا اس شخص کو اس نے۔ وہ سیڑھیاں اترتا لیفٹ سائڈ پر مڑتا ڈائننگ ایریا میں لاتا ہے جہاں پہلے سے وہ تینوں موجود تھے۔ اس کو دیکھ ایک سمائل پاس کرتے اپنی پلیٹس لگاتے ہیں۔ وہ اسے سربراہی کرسی کی لیفٹ سائڈ والی کرسی پر بٹھاتا پلیٹ آگے رکھتا ہے۔ وہ وہاں موجود افراد پر نظر ڈالتی ہے، ایک لڑکی، دو لڑکے۔
وہ سب بغیر ماسک کے بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ میسا پینٹ کے ساتھ شارٹ فراک جو گھٹنوں سے کافی اوپر تھا، جامنی رنگ کا پہنے، سر پر اونی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال گرائے موبائل فون پر میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ سامنے احان اور موسیٰ پینٹ شرٹ میں ملبوس جیکٹ پہنے بیٹھے تھے۔ موسیٰ اسے خود دیکھتا پا کر جاندار مسکراہٹ پاس کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عزت اور احترام صاف نمایاں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی مسکرا دیتی ہے، مگر احان کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ میسا موبائل رکھتی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جبران 1 ہفتے تک پہنچ جائے گا اور ابھی وہ آگے بولتی جب ایگل کچن سے باہر آتا ہے۔ وہ اب بغیر ہوڈی کے بلیک جینز پر بلیک شرٹ، اس پر بلیک جیکٹ پہنے، ہاتھ میں باؤل لیے باہر نکلتا ہے۔ سرخ و سفید رنگ سحر انگیز آنکھیں، وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کچھ لمحہ اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتی اور سربراہی کرسی پر بیٹھتا وہ باؤل عروج کے آگے کرتا ہے، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ باؤل میں نوڈلز تھے، جن میں انڈے اور سبزیوں کے ساتھ اسپائسی بنایا گیا تھا، اسے جاننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ شخص کافی کچھ اس کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے تھے وہ فش نہیں کھاتی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب موسیٰ کی آواز گونجتی ہے، بندہ انٹرو کرا دیتا ہے۔ موسیٰ زیادہ دیر خاموش رہ جائے یہ ناممکن تھا، اس لیے وہ خاموشی توڑتا ایگل کو مخاطب کرتا ہے، تم سے کوئی اچھی امید نہیں۔ وہ ایگل کو کہتا عروج کو مخاطب کرتا ہے، ہائی سویٹ سسٹر، میں موسیٰ ہوں جو زیادہ تر آپ کے شوہر کے گھر پایا جاتا ہے۔ یہ سڑی ہوئی شکل والا احان ہے، یہ اپنی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ وہ احان کے کندھے کے گرد بازو باندھتا کہتا ہے، آپ کے ساتھ براجمان بہن وہ میسا ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کا شوہر کہیں گیا ہے، ویسے اس سڑے ہوئے کڑیلے کا نام جبران ہے۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو موجود ہے یہ جن کا بچہ، یہ آپ کا شوہر ہے، اس کا نام شیان مصطفیٰ شاہ ہے۔ اس کی توپوں کا رخ اب ایگل کی جانب تھا۔ ارے تم سب گھور کیوں رہے ہو؟ وہ انٹرو کرا کر سب پر ایک نظر ڈالتا ہے، جہاں سب اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یار میں تو انٹرو کروا رہا تھا معصوم سی بھابی کو، ہے نا؟ وہ مسکین شکل بنا کر بولتا، آخر میں روج سے تصدیق کراتا ہے، مگر احان اسے زور سے کمر پر ایک دھمکا جھڑتا ہے اور میسا گلاس اٹھا کر مارتی ہے جو وہ کیچ کر لیتا ہے۔ ہائے ظالم، کمر توڑ دی! وہ اس کی پیٹھ میں مکہ مارتا ہوا دہائیاں دے کر کہتا ہے، جس پر سب مسکرا دیتے ہیں۔ روش بھی اس کی حرکتوں پر کھلکھلاتی ہے۔ شیان اسے کھلکھلاتا دیکھ مسکرا دیتا ہے، دیکھو میں تو اپنی پیاری بہن کو ہنسانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ عروج کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کہتا ہے۔ شیان اسے کھانا کھاتے نہ دیکھ فورک کو باؤل میں رکھ کر نوڈلز لگاتا ہے، اس کے ہونٹوں کے قریب کرتا ہے جب اس کی نظریں اس کے ہونٹوں کے تل پر جاتی ہیں۔ عروج آنکھیں کھولے اسے پھر نوڈلز دیکھتی ہے۔ موسیٰ تو بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ احان اور میسا سر نیچے کر کے مسکرا دیتے ہیں۔ عروج کے ابو میری بیٹی لا دیں، کہاں ہوگی؟ یا اللہ، مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے، اسے اپنے حفظ و مان میں رکھنا، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ یا اللہ، عروج کے والدہ روتی ہوئی کبھی اپنے شوہر کو کبھی کہتی تو کبھی دعائیں مانگتی۔ تم بس دعا کرو انسپکٹر کچھ کرے گا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کے نہیں، وہ جلد اپنے گھر جائیں گے، اپنے ملک۔ وہ ہماری بیٹی کو بھی ساتھ لے جائیں گے، بس دعا کرو انسپکٹر کو اللہ کامیابی عطا کرے۔ وہ تھوڑی دیر شہر سے بات چیت کی گئی ساری انہیں بتا دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین، میری بیٹی میرے پاس خیریت سے آئے، اللہ اسے ہمت دے، آمین۔ وہ دل سے کہتے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ پیچھے نوافل پڑھتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ وہ فورک لیے ایسے ہی بیٹھا تھا، وہ کھانا دھتکار نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہ کھا کر پیچھے ہو جاتی ہے، مگر ایگل آگے ہو کر اس کے ہونٹ صاف کرتا اپنے انگوٹھے سے پیچھے ہو کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ اچھوں اچھوں اچھوں، ارے کیا ہوا؟ موسیٰ اسے چیختے دیکھ پوچھتا ہے، مگر وہ جواب دیے بنا کھانسنے لگتی ہے۔ ایگل کھڑا ہو کر اس کی پیٹھ رب کرتا ہے، مگر پھر وہ چیخنے لگتی ہے، وہ فش ہٹاؤ، یہ فش ہٹاؤ! وہ اونچی آواز میں کہتا اسے پانی دیتا ہے، مگر وہ اسے دور کرتی منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ روکتی ہے۔ ایگل اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا پاس میٹنگ روم میں لاتا واش روم کا دروازہ کھولتا اسے سہارا دے کر واش بیسن تک لاتا ہے۔ وہ کہہ کر کے
کلی کرتی کھانسنے لگتی ہے تو وہ اسے گود میں اٹھا کر چیئر پر بٹھاتا ہے، پانی کا گلاس دیتا ہے۔ اتنا کھانسنے اور چھینک آنے سے اس سے کی ناک اور گال سرخ ہو چکے تھے۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ مشکل سے لیتی ہے، پھر کھانسنے لگتی ہے۔ چھینکیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، جس سے آنکھیں بہہ بہہ کر سوجنے لگ گئی تھیں۔ ایگل اس کا سر سینے پر رکھتا پیٹھ سے لانے لگتا ہے۔ یہ سنگو شاباش۔ اہان اس کے ہاتھ میں پرفیوم کی کیپ دیتا کہتا ہے تو ایگل اسے لے کر ناک کے پاس کرتا ہے۔ وہ اس کی سمیل لمبی سانس کے ساتھ لیتی ہے۔ کھانسی رک چکی تھی مگر چھینکیں اور زکام نہیں۔ وہ واپس اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیتی ہے۔ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی اب۔ یہ دعائیں لو میری پیاری سی بہن۔ موسیٰ ہاتھ میں دعائیں لاتا اس کے سامنے کرتا بچوں کی طرح پچکار کر کہتا ہے، جس پر وہ ایک بار چھینک کر لیتی، مسکرا کر گلاس واپس کرتی ہے۔ دوائی سے دیکھتے نہیں تو انجیکشن۔ میسا آتی کہنے لگتی ہے مگر عروج چھینکتی ہوئی نہ میں سر ہلاتی ہے، جس پر مسز میسا مسکرا دیتے ہیں۔ وہ شرم سے لال پڑتی ہے۔ لازمی نہ کہنا تھا، کیا سوچیں گے، اتنی بڑی ہو کر انجیکشن سے ڈرتی ہے۔ میں اچھوں ٹھیک اچھوں ہوں اچھوں۔ وہ دو بار چھینک کر تین لفظ کہتی ہے۔ موسیٰ آخر میں اس کی نقل کر کے چھینکتا ہے، جس پر وہ گھور کر رہ جاتی ہے۔ بول سکتی نہیں اور ٹھیک ہو۔ موسیٰ اس کا مذاق اڑاتا ہے، جس پر وہ کچھ کہتی دوبارہ کہہ آنے سے واش روم میں گھستی واش بیسن پر جھکتی ہے۔ ایگل اس کے پیچھے جاتا سہارا دیتا ہے۔ یار ہوا کیا ہے؟ موسیٰ میسا سے پوچھتا ہے۔ اسے فش پسند نہیں ہوگی اور اس بات کو زیادہ مائنڈ پڑھ لیا ہوگا، اس لیے وہ اسے جواب دیتی باہر نکلتی ہے تو وہ بس مسکرا کر اسے معصوم سا خطاب دیتا اہان کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اب اس میں بالکل ہمت نہیں ہوتی ایک قدم اٹھانے کی، اس لیے منہ دھو کر سر ایگل کے سینے پر رکھتی، اسے اپنے بازوؤں کا کمزور حصار باندھتی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ایگل اسے گود میں اٹھاتا باہر نکلتا اپنے روم کا رخ کرتا ہے۔ وہ ویسے آنکھیں بند رکھتی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اس پر نظر ڈالتا جہاں وہ بند آنکھیں لیے اپنے بازو اس کے گرد اس کی گردن پر باندھ چکی تھی۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں آنکھوں پر بوسہ دیتا دروازے کھولتا اسے اندر لاتا ہے۔ ابھی وہ اسے لٹاتا ہے وہ اٹھ کر کھانسنے لگتی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کا سر سینے پر رکھتا ایک بازو کمر پر دوسرا کندھے پر رکھتا ساڑ میں لیتا ہے۔ وہ تھوڑا سنبھل کر ہوش میں آتی ہے تو خود کو اس کے ساڑ میں دیکھتی نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جس پر وہ اسے ذات کرتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگواتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا وہ اسے لازمی سناتا دور جانے پر۔ ٹیشو، وہ کمزور آواز میں کہتی پانی پیتی ہے تو وہ ڈراور سے نکال کر آگے کرتا ہے۔ وہ اسے لیتی کھانسنے لگتی ہے۔ اف جاؤ بھی صحیح، مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے اچھوں، وہ اسے آخر کہہ دیتی ہے مجھ سے۔ وہ اسے خالی نظروں سے دیکھ کر پوچھتا ہے اف نہیں، وہ کھانس کر کہتی اس کی غلط فہمی دور کرتی ہے تو وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ اف مجھے چینج اچھو کرنا ہے او۔ وہ یہ کہتا اپنی کیبنٹ سے اس کے لیے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ کے ساتھ اپر نکالتا اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ جب وہ چھینک کر منہ بسور کر لیتی واش روم میں گھس جاتی ہے۔ اف، وہ اندر آ کر جھنجھلا کر سکارف اتارتی گردن سے لاتی ہے۔ اف، اتنا پتا تھا اچھو، یہ نہیں پتا گردن پر جلن ہوتی ہے۔ وہ آئینے میں اسے مخاطب ہوتی غصے سے کہتی ہے واش روم ساؤنڈ پروف نہیں۔ ایگل کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔ جانتی ہوں بے شرم انسان، وہ ہاتھ نچا کر اسے جواب دیتی ہے، جس پر اسے اس کا کہکا سنائی دیتا ہے۔ اف، کتنی خوبصورت آواز ہے، ہنستا ہوا کیسا لگتا ہوگا۔ روز اسے ہنستے سن دل میں کہتی ہے اگر دیکھ لیتی تو اس پر اس کے ہنسنے کا انکشاف ہوتا جو آگے ہونا تھا۔ عروش اس کے کپڑے پہنے باہر نکلتی میرر کے سامنے جاتی ہے۔ شکر ہے یہ جن نہیں ہے اچھو، وہ اسے موجود نہ پا کر کہتی سکارف بیڈ پر رکھتی گردن سے لاتی ہے جو لال ہوئی تھی۔ وہ بالوں میں سے کیچر نکالتی انہیں جھٹکے دیتی ہے، جس پر وہ پوری کمر چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بال کمر سے نیچے آ رہے تھے، اس لیے وہ آگے کر کے چٹیاں باندھنے کی کوشش کرتی ہے مگر ہائے رے قسمت، چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس پر وہ بال پیچھے کرتی ٹیشو اٹھاتی ہے۔ جب شیان ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوتا ہے، ٹرے میں چائے، کیک اور ایک چاکلیٹ جار تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر ٹھٹک کر رکتا ہے کیونکہ وہ پہلی بار اسے بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا اور بال جو پوری آبشار کی طرح پھیلے تھے۔
اسے چھونے کی تمنا دل میں جاگی تھی، مگر وہ قابو کرتا، وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتا، اس کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے دیکھ دوپٹہ کرتی، ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی ہے۔ وہ اسے اٹھاتا، لا کر ٹیبل کے پاس چیئر پر بٹھاتا ہے، مگر اس کے ہاتھ تو جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ خود کیک کھلا کر چائے کا مگ دیتا ہے اور اس پر ایک نظر ڈال کر چینجنگ روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ چینج کر کے نکلتا اسے دیکھ مرر کے سامنے آتا ہے۔ وہ اب بھی آرام سے چائے پی رہی تھی جو دکھانے کے لیے تھی، چائے تو ختم تھی۔ وہ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر مسکراتا ہے اور لائٹ آف کرتا، ایک نائٹ بلب آن رکھتا اس کے پاس آتا ہے اور چائے کا کپ لے کر رکھتا، روم کی فریج میں چاکلیٹ اور کیک رکھتا اس کے پاس آتا ہے، مگر عروج اسے چھونے سے پہلے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے گود میں زبردستی اٹھاتا، بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر ہو جاتا ہے، خود دوسری سائڈ پر آتا ہے۔ فکر نہیں کرو اور سو جاؤ، وہ اسے دور ہوتا دیکھ کہتا ہے، تو وہ ریلیکس ہوتی، سکون کا سانس لیتی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ اسے کھینچ کر احسار میں لیتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ بھی دوائی کے زیر اثر اور نکاہت سے مزاحمت جلدی چھوڑتی آنکھیں موند لیتی ہے۔ جلد ہی وہ دونوں نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ عروج کی آنکھ رات کے 3:45 کھلتی ہے تو وہ صحیح سے بیدار ہوتی، ہوش میں آتی ہے اور خود کو اس کے احسار میں پا کر غصے میں اس کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، جس پر وہ 5 منٹ کی مزاحمت کے بعد تھک کر چھوڑ دیتی ہے۔ بس اتنی طاقت ہے میری بیوی میں۔ ایگل اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر کہتا ہے، تو وہ جو آنکھیں بند کیے اسے کوس رہی ہوتی ہے، اس کی بات سن کر اور بات پر شدید غصے سے گھورتی ہے اور اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگ پر مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اس کے وار کو ضائع کرتا ہے، اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ رکھ کر اسے پورا قید کر لیتا ہے۔ تم جنگلی بلی اور بھوکی شیرنی دونوں ہو، اوف چھوڑو، وہ سرخ ناک جو غصہ اور زکام سے ہوئی تھی دانت پیستی کہتی ہے، جس پر وہ اس کے نزدیک آتا، کان کی طرف جھکتا ہے۔ مجھے یہ لفظ سننا نہیں پسند، تو اپنی بھلائی کے لیے اس زبان سے ادا کرنا بند کر دو۔ وہ خالی نظریں بغیر کسی احساس کے کہتا اور زور سے کلائی دبا کر اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہے۔ وہ نیچے گرتی گرتی بچتی ہے، اسے اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزرتی ہے۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، بلکہ تم انسان ہو ہی نہیں، تم بغیر کسی احساس، کسی تاثر کے انسان ہو ہی نہیں سکتے، ایک وحشی ہو جسے کسی کے درد سے، تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جیے یا مرے، تم سچ میں بے حد شفاق ہو۔ وہ غصہ اور کلائی کے درد پر چیخ کر اس پر پھٹ پڑتی ہے۔ آخر کب تک خاموش رہتی؟ عجیب سا وجود تھا وہ اسے خالی نظروں سے دیکھتا، اگلے ہی پل اٹھ کر کمرے کے اسی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوتا، بند ہو جاتا ہے۔ وہ بس اس دروازے کو دیکھتی رہ جاتی ہے، مگر وقت کا خیال آتے ہی وہ وضو کے لیے واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ تہجد ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، مگر زبان خاموش تھی، شاید اس کی روح اس کے اندر کا سب اللہ سے لو لگائے بیٹھا تھا۔ وہ خاموش آنکھوں سے بس اپنے ہاتھ تک رہی تھی۔ ایک تو وہ خاموشی سے کھڑا نہ جانے کہاں گم تھا، وہ اندر کی خاموشیوں کو اٹھتے وبال کو سگریٹ کی دھوئیں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ خالی نگاہوں نے نہ جانے کیوں اس اندھیرے کو اندر اتارنے کے لیے آنکھوں کے پردے گرائے ہوئے تھے۔ عروج اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور وہ ویرانے کے اندھیرے کی قید میں خود کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ شخص جس کے لیے یہ سب الفاظ عام تھے، اس کی زبان سے ادا ہونے پر کیوں اتنی تنہائی کو محسوس کر رہا تھا؟ وہ تو ان تنہائیوں کا ہاتھ تھامے چلتا تھا اور تنہائیاں ہی تو اس کے قدم قدم پر ساتھ سایہ کی طرح ہوتی تھیں۔ عروج آنکھوں میں موجود موتیوں کو آنکھیں بند کر کے اندر اتارتی، اٹھ کر جائے نماز رکھتی بیڈ پر بیٹھی تھی اور ایت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکتی، سامنے بند دروازے کو دیکھتی ہے۔ اس قدر ویران آنکھیں میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ بار بار دل اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجھے یہاں سے جانا ہوگا جلد، مگر کیسے؟ یہ شخص کچھ بتاتا بھی تو نہیں، اور یہ ہے کیا؟ انسپکٹر تو ایگل کہہ رہے تھے، اور نیچے موجود وہ انسان شیان، وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ ایگل، وہ اچانک وہ نام دہراتی ہے، وہ گینگسٹر، او میرے اللہ، کیا یہ وہ شخص ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے خود سے سوال کرتی ہے، جو اس دن ایک انسپکٹر چینل پر بتا رہا تھا، مگر اسے سوائے کچھ لوگوں کے کسی نے نہیں دیکھا تھا، جو سب کے سامنے ہو کر بھی دور ہے، جس کو کوئی بھی نہیں پکڑ پایا، مگر وہ اس قدر مگن تھی اس الجھن میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی آواز کافی اونچی ہو گئی ہے، جو باہر نکلتے ایگل کے کانوں پر پڑ چکی تھی۔
وہ بغیر کسی تاثر کے اس کے پاس آ کر اسے بازو سے کھینچتا، اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا ہے۔ یہ اچانک ہونے پر روش اس کے پاس کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرے ہاتھ۔ وہ بھوکی شیرنی بنی گڑا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ کان دھڑے بغیر دوپٹہ نیچے کرتا، بال سائڈ سے ہٹاتا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیتا ہے۔ وہ کام کر اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ ایک ہاتھ کمر پر باندھتا پکڑ مضبوط کرتا ہے، جس سے اس کے وجود میں درد کی لہر دوڑتی ہے، مگر وہ اسے اگنور کرتی اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ چہرہ اور اندر گھسا کر بولتا ہے، لہجہ ہر احساس سے عاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کبھی بھی اسے کوئی احساس چھو کر گزرا ہو۔ قیدی قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک قید کرنے والا نہ چاہے۔ تم میری دسترس سے رہا ہو جانے کا خیال بھی ذہن سے نکال دو، ورنہ میں نکالنے پر آیا ہر اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا، سمجھ جاؤ۔ میں بات دہراتا نہیں، اگلی بار عمل کرتا ہوں بغیر رحم کھائے۔ وہ کان کے پاس پھنکارتا، اس کی گال پر تھپکی دیتا، اسے چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ وہ پیچھے اپنی جگہ جم سی گئی تھی، ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں پر گرتی بیڈ سے پیٹھ لگائے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ دوپٹہ گود میں گر چکا تھا اور وہ شاید آنکھوں میں رات کاٹنے والی تھی۔ ایگل کار میں بیٹھتا نکل جاتا ہے اور روز فجر تک ویسے بیٹھتی، نماز کے لیے اٹھتی، نماز ادا کرتی، تھکن سے وہیں سو جاتی ہے۔ ایگل صبح کی 11 بجے واپس لوٹتا اندر داخل ہوتا ہے، جہاں سامنے وہ تینوں بیگز لیے جانے کے لیے تیار تھے۔ ایگل، ہم نکل رہے ہیں، تم اور بھابھی آ جانا۔ ایگل کو دیکھ کر احان ہاتھ ملاتا، اسے کہتا بیگ پکڑتا ہے تو وہ تینوں سے مل کر کچن میں جاتا، پانی پیتا، اوپر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ اندر داخل ہو کر اسے نماز والی حالت میں سویا دیکھ بڑھ کر اسے گود میں اٹھاتا، بیڈ پر لیٹاتا ہے۔ وہ کسمسا کر اس کا بازو دونوں ہاتھوں میں لیتی، اس پر چہرہ رکھتی، اسے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ پہلے اپنے بازو کو جو اس کے چھوٹے سے ہاتھوں میں قید تھے، پھر اس کے چہرے کو نظروں میں لیتا ہے۔ چہرے پر نور تھا، وہ دوپٹہ نماز والے انداز میں کیے سوئی ہوئی تھی۔ وہ نظریں ہٹاتا اپنا بازو آرام سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اب سر تکیے پر رکھتی اس کے بازو کو گلے لگانے والے انداز میں لیتی کروٹ بدلتی ہے۔ وہ اس کی کروٹ لینے سے اس پر جھک جاتا ہے۔ وہ ایک نظر وقت دیکھتا، لائٹ مشکل سے ہاتھ بڑھا کر بند کرتا، کمفرٹر میں گھس کر اسے گھیرے میں لیتا، کمفرٹر صحیح کرتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نیند جلد ہی اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ ساری رات ویسے بھی کون سا وہ سویا تھا، جس نے جگایا تھا وہی اسے سونے پر بے ٹائم مجبور کر چکی تھی۔ وہ تینوں ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ موسیٰ اور میسا آگے بڑھ رہے تھے، مگر احان رک گیا تھا۔ دل بے چین تھا، جیسے کچھ قیمتی شخص چھوڑے جا رہا ہو۔ وہ اپنے آپ سے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود سے بھی نظریں چراتا، سب منزلیں راستے چھوڑتا نکل جاتا ہے، جہاں کا وہ تھا اپنی دنیا میں۔ یہ محبت جہاں جڑ سے اکھاڑ دی گئی تھی، وہاں کیسے وہ اگتا؟ مہوش بیٹھی عروج کو یاد کر رہی تھی۔ کل رات سے اسے بخار تھا، مگر دوائی سے اب کچھ بہتر تھی۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے ایک ایک وہ لمحہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، جیسے یوں کرنے سے حقیقت بدل جائے گی، مگر اچانک دو آنکھیں اسے دکھائی دیتی ہیں۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ یا اللہ، کتنی سرد نگاہیں تھیں۔ وہ احان کی خود پر پڑی نظریں یاد کرتی جھرجھری رہتی ہے۔ عروج، کیسی ہو گئی تم؟ وہ سب اتنے عجیب تھے۔ وہ اس کی تصویر فون میں دیکھتی بولتی ہے۔ عروج کروٹ لے کر اپنا چہرہ شیان کے سینے سے نکالتی، اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے وقت دیکھتی ہے، مگر ظہر میں ابھی 1 گھنٹہ رہتے دیکھ دوبارہ اس کے سینے میں گھس جاتی ہے۔ شاید دوائی کا اثر تھا جو وہ نیند سے بیدار نہیں ہو رہی تھی۔ ایگل 5 منٹ پہلے جاگا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ واپس اسے سوتے دیکھ وقت دیکھتا ہے تو دوبارہ اپنا چہرہ اس کی جانب کر کے ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے سے لے کر ہونٹ کے تل تک لائن کھینچتا ہے۔ اس نے بالکل ہلکا سا ٹچ کر کے یہ عمل کیا تھا، مگر اس کے ایسا کرنے سے روش گردن اوپر کر کے منہ بناتی، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی، ایک ہاتھ اس کی گرد لپیٹی گہری سانس میں مسکراتی ہے۔ شاید اس کے کلون کی خوشبو کافی پسند آئی تھی اسے، جو وہ نیند میں بھی مسکرا دیتی ہے۔ شاید اسے لگتا ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایگل اس کی بچکانہ حرکتوں پر گہرا مسکراتا ہے، جس پر اسے دونوں ڈمپل واضح ہوتے ہیں۔ عروج دیکھتی تو لازمی سمجھتی، آخری ڈمپل کمزوری جو تھے۔ اسے نہیں یاد تھا وہ کب آخری بار مسکرایا تھا یا کہکا لگایا تھا۔ رات کو بھی دل سے ہنسا تھا اور اب بھی۔
وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے جب وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتی ہے اور خود کو اس کے احسار میں دیکھ اسے غصہ سے گھوٹتے پیچھے دھکیل کر پیچھے جو ہوتی ہے۔ وہ تیار نہیں ہوتا اس اچانک ہوئے حملے پر، اس لیے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ اسے سخت تاثرات لیے گھورتی بیڈ سے اتر کر واش روم کا رخ کرتی ہے، مگر وہ بھی ایک ہی لمحے میں اس تک پہنچتا ہے۔ اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عروش اس کے سینے سے لگنے سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتے بچاتی ہے، ایک ہاتھ کندھے پر مگر دوسرا دل کے مقام پر۔ ایگل کی نظروں میں ایک احساس جاگتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے دل پر دیکھ کر وہ نرم نظروں سے اسے دیکھتا ہے، جس پر وہ اس کی نظروں میں نرمی دیکھتی حیران ہوتی ہے۔ اسے حیران دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے بلینک نظریں اس کے وجود پر گاڑتا ہے۔ وہ سانس کھینچتی اس کے ہاتھ سے خود کو چھڑاتی بھاگ کر واش روم میں بند ہو جاتی ہے۔ وہ بس اپنا خالی ہاتھ اور جہاں اس کا ہاتھ تھا وہاں دیکھ کر باہر نکل جاتا ہے۔ عروش نماز ادا کر کے بیڈ پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اسے وہ احساس سے آڑی نظروں میں پہلی بار وہ نرمی دکھائی دی یاد آتی ہے۔ کیا ہے وہ یہ شخص؟ وہ دل میں کہتی اٹھ کر کھڑکی کے پاس آتی ہے۔ ٹھنڈ کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے بادلوں نے بھی اسے مقابلہ کرتے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا، مگر باہر کافی خوبصورت تھی۔ وہ کل سے بس یہی تو دیکھ پائی تھی۔ کیا زندگی یوں گئی تھی؟ ان 2 دنوں میں وہ کیوں قید تھی یہاں؟ وہ باہر کیا اس شخص کی مرضی کے بغیر اس کمرے سے بھی نہیں نکل سکتی تھی؟ اسے ہر چیز اس کمرے کے حفظ ہو گئی تھی۔ وہ بیزار سی کھڑی سب کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی سب پریشان ہوں گے، کاش وہ مل پاتی ان سے، سمجھا پاتی اسے۔ سب سے زیادہ امی ابو کی یاد آ رہی تھی، وہ اور پریشانی بھی ان کے لیے تھی۔ کیا میں اس قید سے آزاد ہو پاؤں گی؟ وہ خود سے باہر کھلے نظارے دیکھ سوچتی ہے۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آتی ہے، وہ مڑ کر نہیں دیکھتی۔ شاید وہ اس کی موجودگی پہچانتی تھی، اس لیے وہ اس کے قریب سے گزرتا، شوز رینک سے شوز پہنتا اس کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کے خود سے قریب آنے پر کھسک کر کھڑکی سے لگتی ہے۔ وہ پاس پڑی شال اٹھاتا اس کے کندھوں پر اڑاتا اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس شخص سے بحث فضول ہے، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس سے لا کر ڈائننگ ہال میں چیئر پر بٹھاتا، خود بھی چیئر کھسکا کر بیٹھتا، اس کو تیار شدہ بریک فاسٹ سرو کرتا، اپنی پلیٹ میں نکال کر کھانا شروع کرتا ہے۔ کیا تمہیں سکون پسند نہیں؟ وہ کھاتے ہوئے اسے سوال کرتا ہے، کیونکہ وہ کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی، اور وہ ایک نظر اسے پھر سامنے پڑے بریک فاسٹ کو دیکھ کھانا شروع کرتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی، چور نظر اس پر بھی ڈال رہی تھی، مگر اسے کھانے پر متوجہ دیکھ تھوڑا ریلیکس ہوتی کھاتی ہے۔ ایگل کھا کر فون ریسیو کرتا اٹھ کر ہال سے باہر نکلتا ہے۔ چلو۔ عروش بریک فاسٹ کے بعد لیونگ ایریا میں کھڑی اس کی پیٹھ گھوڑ رہی تھی جب وہ فون رکھتا اسے مخاطب کرتا ہے۔ کہاں اور کیوں؟ وہ منہ اچکاتی پوچھتی ہے۔ وہ اس کے پاس آتا جھک کر کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ لہجہ سخت اور سرد تھا۔ مجھے سوال نہیں پسند، وہ ٹھہر ٹھہر کے لفظ ادا کرتا ہے، جس پر وہ غصہ میں مٹھی بند کرتی ہے۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں جو تم اشاروں پر نچاؤ گے، وہ دانت پیستی کہتی ہے، جس پر اس کے بازو دبوچتا ہلکی مگر سخت آواز میں کہتا ہے، تمہیں جو کہا جائے وہ کرو۔ وہ کہتا اس کی بازو ایسے ہی دبوچے باہر نکلتا، کار میں بٹھاتا، دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا، کار باہر نکالتا ہے۔ وہ اپنی بازو سے ہلاتی، آنکھوں میں آیا پانی اندر اتارتی باہر دیکھتی ہے، جہاں ہر طرف سبزہ تھا۔ شاید وہ صرف ایک ہی گھر موجود تھا وہاں جو اس کے لیے قید تھا۔ وہ کار اس کے گھر کے باہر روکتا ہے۔ وہ اپنا گھر دیکھتی حیران ہوتی نکلنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ اس کی سرت سے اس کے ہاتھ قید میں لیتا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کوئی ہوشیاری نہیں، میں یہیں ہوں، جلدی سے آخری بار سب سے ملو اور جو لینا ہو لو، آدھے گھنٹے میں واپس آؤں، 1 منٹ اوپر نہیں، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں شو نہیں کرنا چاہتا۔ غداری کا اصول موت ہے، تمہیں اپنی اور سب کی جان عزیز ہو تو ساری سوچوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ وہ نہایت سرد انداز میں کہتا اسے سیٹ سے پن کرتا ہے۔ وہ کوئی جواب دے کر گھر والوں سے ملنے کا موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی، ورنہ منہ توڑ جواب دیتی۔ ایگل اس کی طرف جھکتا، اپنی کالی سرد و سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے، نقاب نیچے کرتا۔ سمجھ آیا؟ وہ تل پر ہاتھ کی شہادت کی انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔
آنکھوں اور لہجہ دونوں میں کوئی ساس نہیں تھا، مگر وہ اندر جانے کو بے چین تھی، اس لیے سر کو ہلکا سا ہلا کر جواب دیتی ہے۔ بول کر وہ شامت نہیں لانا چاہتی تھی تو وہ گال تپتپاتا پیچھے ہوتا ہے۔ اس کی گرفت ہلکی ہوتے دیکھ وہ فل سپیڈ سے نکلتی گھر میں گھستی ہے۔ ایگل اس کی پھرتی پر مسکرا دیتا ہے۔ جب اس کی نظر مرر میں پڑتی ہے وہ خود کو مسکراتا نہ جانے کتنی وقت بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنی شخصیت کے لیے بھول چکا تھا، وہ مسکرا بھی سکتا ہے۔ وہ ایک نظر ہاتھ کو دیکھ دوبارہ آئینے میں دیکھتا ہے، مگر خود سے نظریں چراتا سیٹ سے پشت لگائے آنکھیں میچ لیتا ہے۔ وہ نظریں چرا رہا تھا کس سے؟ خود سے، اپنے جذباتوں سے، یا دل میں اٹھے طوفان سے؟ ماما، بابا۔ وہ اندر داخل ہوتی بے چینی سے انہیں آواز دیتی ہے۔ وہ اس کی آواز سنتے دوڑ کر اس کے پاس آتے گلے لگتے ہیں۔ میری بچی، میری جان کہاں تھی؟ اس کی والدہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتی کہتی ہیں۔ اس کے والد اسے خود میں بیچ لیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، وہ انہیں تسلی دیتی صوفے پر بٹھاتی کہتی ہے۔ بیٹا تم کیسے آئی یہاں؟ اس کے والد پاس بٹھاتے پوچھتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی تھی تو وہ انہیں سب بتا دیتی ہے کہ اسے واپس جانا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں پلیز، میں ٹھیک ہوں، اتنی کمزور نہیں جو حالاتوں کا سامنا نہ کر سکوں۔ مجھے جانا ہے۔ آپ لوگ پریشان بالکل نہیں ہونا، مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں جلد واپس لوٹوں گی۔ مجھے خود پر، اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہ یہ سب کس دل سے کہہ رہی تھی وہی جانتی تھی۔ عروش تم، اس کا بھائی آتا اسے گلے لگاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس درندے نے کچھ کہا تو نہیں، کچھ کیا تو نہیں؟ اس کا بھائی اسے پریشانی میں سوالات کرتا خوشی سے نہال ہو رہا تھا تو وہ ایک نظر اپنے والد کو دیکھتی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور ہم اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تم اب ٹھیک ہو تو آگے بھی تمہیں ٹھیک رکھے گا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا بھائی نہ سمجھی سے اسے اور اپنے والد کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بتا کر اس عروش کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں خلاف تھے ان کے اس فیصلے کے اور وہ عروش کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیٹا، انسپکٹر جلد کچھ کرے گا، ہم تمہیں ان لوگوں میں زیادہ وقت نہیں چھوڑیں گے، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے بولتے ہیں تو وہ آنسو پر قابو پا کر اپنے ابو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ قابو نہ پا کر وہ اسے پیار سے خود سے علیحدہ کرتے آنسو پہنچتے سر پر بوسہ دیتے ہیں۔ امی اور بھائی ناراض ہیں، وہ ان کے سینے سے لگتی کہتی ہیں کب تک رہیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے، میں انہیں سمجھاتا ہوں، تم جو لینا ہے لے لو۔ وہ اسے کہہ کر سر پر بوسہ دیتی نکل جاتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوتی اپنی کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے بیگ اٹھاتی ہے، وہ بیگ چیک کرتی باہر نکلتی ہے۔ وہ اور اپنی امی کے گلے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو پونچھتی وہ بھائی سے ملتی اپنے والد کے گلے لگتی ہے۔ میری بیٹی۔ اس کے جاتے اس کی والدہ بیٹھ کر روتی اسے پکارتی ہیں، مگر ان کے شوہر انہیں دلاسا دیتے ہیں۔ عروش آ کر کار کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کھڑی ہو کار میں۔ ایگل کار سٹارٹ کرتا، ایک نظر اس پر ڈالتا، کار روڈ پر ڈالتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب پیچھے سے گولیوں کی بوچھار شروع ہوتی ہے۔ عروش کے گلے سے دبی دبی چیخ نکلتی ہے۔ ایگل اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ جاری ہے۔